وہ نیت سے بھی واقف ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، علم بھی اللہ کا ہے۔ اب وہ جسے جتنا چاہے دے، یہ اس کی مرضی۔ آپ سائنسی ایجادات کی بات کریں تو موجد تو صرف اللہ کی ذات ہے، بدیع اور اس کا اسم ہے، بے مثال چیزوں کا بنانے والا۔ اور سائنس اللہ کے علم کی ایک بہت معمولی شاخ ہے۔ ذرا سوچیں تو کہ نیوٹن پر کشش ثقل کا راز کیسے کھلا؟ عبدالحق بہت غور سے سن رہا تھا۔ اس مقام پر وہ چونکا۔ یہ سب کچھ تو اس نے اس وقت سوچا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ اللہ کے دینے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں۔ شفیق صاحب کی بات جاری تھی۔ کسی کے سر پر سیب گرے اور وہ اتنا بڑا بھید پالے، یہ اللہ کا کرم ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دیا، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کی رہنمائی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب اللہ نے رہنمائی فرمائی، انسان آگے بڑھا۔ تو کسی علم کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں آپ؟ استغفر اللہ، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عبدالحق نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہر علم انسان کے لیے نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ نے انسان کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنی تمام صفات کا ایک ذرے کا ذرہ بھی اسے سونپا ہے، اور علم بھی اللہ کی صفات میں سے ایک ہے۔ تو علم تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نا۔ شیطان معلم الملکوت تھا، اسے بھی تو اللہ نے علم دیا تھا۔ اس علم سے ہی اس کا مرتبہ تھا، اس کی فضیلت تھی، اور اسی پر اسے غرور تھا۔ علم تو شیطان بھی دے سکتا ہے۔ عبدالحق نے دلیل دی۔ ہاروت ماروت کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ ان کے پاس بھی اللہ کا دیا ہوا ایک علم تھا جو انسانوں کے لیے نہیں تھا، لیکن انسانوں نے ان سے سیکھا اور انسانوں کو تباہی کا سامان کیا۔ دیکھیں عبدالحق صاحب، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ وہ دونوں فرشتے اس بات کا اعلان بھی کرتے تھے۔ شفیق صاحب نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں بحث نہیں کر رہا ہوں، صرف اپنا نقطۂ نظر واضح کر رہا ہوں۔ اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ لوگ تنبیہ کے باوجود ان فرشتوں سے وہ علم سیکھیں گے۔ وہ جو سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ تو یہ آزمائشیں ہیں جنت اور دوزخ کے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ علم جس ذریعے سے بھی پہنچا ہے تو اللہ کا ہی، اور اللہ کی ہر نعمت کی طرح یہ بھی آزمائش ہے۔ نعمت پر آدمی پھول گیا، اترا گیا کہ یہ میرے علم، میری محنت یا میرے کسی کمال کی وجہ سے ہے، تو گمراہ ہو گیا اور سمجھا کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اس کا فضل ہے، اور اس سے دوسروں کو بھی فیض پہنچایا جائے، اسے انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس میں فلاح ہے۔ اب ذرا سوچیں، اللہ اپنے عام بندوں کو بھی نوازتا ہے۔ ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے جس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے، کسی دستک پر آپ سوچتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہوگا۔ عقل تردید کرتی ہے کیونکہ وہ شخص آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوگا، لیکن آپ دروازہ کھولتے ہیں تو وہی شخص سامنے ہوتا ہے۔ کسی نے آپ کو یہ اطلاع دی؟ ہر شخص خواب دیکھتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، زیادہ تر وہ تعبیر سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن کبھی علم تعبیر سے بے بہرا ہونے کے باوجود کوئی تعبیر اس پر واضح ہو جاتی ہے اور درست بھی ثابت ہوتی ہے۔ کیسے؟ اور علم تعبیر کی بات کریں تو بنیادی طور پر اللہ نے یہ علم انبیاء کرام کو دیا، لیکن پھر یہ عام بندوں تک بھی پہنچایا۔ یونانی محض آنکھ سے ستاروں کو دیکھتے، پہچانتے، مشاہدہ کرتے تھے۔ یہ صلاحیت انہیں کس نے دی تھی؟ نجوم پر تحقیق کی گئی، اصول ترتیب دیے گئے، مختلف نشانیوں سے مختلف نتائج اخذ کیے گئے۔ یہ اخذ کرنے کی صلاحیت کس کی دی ہوئی تھی؟ کیا اللہ کی اجازت کے بغیر یہ ممکن تھا؟ عبدالحق صاحب، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جسے چاہے اور جتنی چاہے عزت دیتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے۔ کسی بادشاہ کو بھی عزت نہیں ملتی، اور کسی نادار کو اتنی عزت ملتی ہے جس پر لوگ رشک کریں اور سوچیں تو اس عزت کی کوئی وجہ بھی نظر نہ آئے، اس کے باوجود خود بھی اس کی عزت کریں۔ یہی حال اور تمام نعمتوں کا بھی ہے۔ اب میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ کبھی میں ذائچے بناتا تھا تو اس علم کے اصولوں کے تحت اس کی تشریح و تعبیر بیان کرتا تھا۔ میرے ذہن میں دور دور تک اللہ کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے تو صرف مال سے غرض ہوتی تھی۔ میری کوئی پیش گوئی درست ثابت ہوتی تھی تو میں خود پر، اپنے علم پر اتراتا تھا۔ میں اپنے استاد کو اور خود کو صاحب کمال سمجھتا تھا۔ یہ گمراہی تھی، مگر اب اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا ہے اور مجھے شعور عطا فرما دیا ہے کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ آپ اپنے علم سے کوئی پیش گوئی کرتے ہیں اور وہ کسی کو مایوسی میں مبتلا کرتی ہے،
یا کسی کو خوش فہمی میں مبتلا کرتی ہے اور بعد میں غلط ثابت ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں اس شخص کا نقصان ہوا نا۔ عبدالحق نے کہا، اسی لیے ہم واللہ عالم بالصواب کہہ کر یہ واضح کر دیتے ہیں کہ حقیقت سے تو اللہ ہی باخبر ہے، ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اور عبدالحق صاحب، ہم نے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میرا ایمان ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہی ہوگی، شر کا امکان بھی ہوگا تو انشاءاللہ رفع ہو جائے گا، لیکن مستقبل میں جھانکنے کی کوشش ہی کیوں کی جائے؟ عبدالحق نے اعتراض کیا، یہ انسان کے لیے فطری ہے۔ شفیق صاحب نے کہا، ہر شخص کسی نہ کسی حد تک خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، اس لیے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، لیکن یہ تو ایمان کی کمی ہوئی نا۔ کامل ایمان کا دعویٰ کون کر سکتا ہے عبدالحق صاحب؟ ایمان تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اول تو اب میں ذائچہ بناتا ہی نہیں، کسی کو بہت پریشان دیکھوں تو اس کی پرخلوص مدد کے خیال سے اللہ کا نام لے کر بناتا ہوں، اللہ سے رہنمائی کی دعا کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اسے مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے جاؤں اور اسے اللہ کی طرف بڑھا دوں۔ میں اس سے کہتا ہوں، اللہ سے دعا کیا کرو، وہ مسبب الاسباب ہے، ہر پریشانی دور کر دے گا۔ جب آپ اسے درست سمجھتے ہیں تو آپ نے ذائچہ بنانا چھوڑا کیوں؟ میں انسان ہوں اور بہت کمزور انسان ہوں، اس لیے خود کو آزمائش میں کیوں ڈالوں کہ کس وقت غرور میں مبتلا ہو کر خسارے میں پڑ جاؤں۔ یوں بھی میرے نزدیک یہ اچھا روزگار نہیں تھا، تو آپ میرا ذائچہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ عارف خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ کئی بار اس کا جی چاہا کہ مداخلت کرے، لیکن نامناسب سمجھ کر رک گیا۔ پتہ نہیں کیوں، بس دل چاہتا ہے میرا۔ عبدالحق کے دل میں خاصی دیر سے ایک خیال بار بار سر اٹھا رہا تھا۔ اسے حج کی بڑی آرزو تھی اور وہ حمیدہ کے ساتھ حج پر جانا چاہتا تھا، لیکن اب یہاں کراچی میں آ پھنسا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ذائچہ بنوا کر اس سلسلے میں سوال کرے۔ شفیق صاحب نے اس توقف کو اس کا انکار سمجھا تو اسے قائل کرنے کے لیے ایک اور دلیل دی۔ دیکھیں عبدالحق صاحب، نجوم صرف مستقبل کا حال بتانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ الگ بات کہ تقریباً تمام لوگ ذائچہ صرف اسی لیے بنواتے ہیں، ورنہ ذائچے میں بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ صاحب ذائچہ کی شخصیت، اس کے عادات و اطوار، اس کی صلاحیتیں، اس کی خوبیاں، اس کی خامیاں اور کمزوریاں، یہ سب چیزیں اس کی زندگی پر بہت مثبت اثر ڈال سکتی ہیں۔ کمزوریوں کا علم ہو تو آدمی ان سے لڑ کر انہیں دور کر کے اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے۔ اپنی بیشتر صلاحیتوں سے آدمی ناواقف ہوتا ہے، واقف ہو جائے تو ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔ عبدالحق اب بےتاب ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، میں ذائچہ بنواؤں گا آپ سے۔ شفیق صاحب کھل اٹھے۔ عارف نے بھی سکون کی سانس لی۔ اپنے پیدائش کے قوائف لکھوائیے مجھے۔ شفیق صاحب نے کاپی کھولی اور پینسل سنبھالی۔ عبدالحق نے اپنا وقت، تاریخ، ماہ اور سال پیدائش انہیں بتایا۔ شفیق صاحب نے کاپی میں لکھا، پھر غور سے اسے دیکھا۔ ان کے چہرے پر الجھن کے ساتھ ایسا تاثر بھی تھا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کئی بار انہوں نے ہلکے سے سر جھٹکا، جیسے کچھ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں۔ مقام بھی تو بتائیے، بالآخر انہوں نے کہا۔ اب مقام آپ کو کیا بتاؤں؟ عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا، میں جس گاؤں میں پیدا ہوا تھا وہ تو لال آندھی کی لپیٹ میں آ کر صفائے ہستی سے مٹ گیا تھا۔ اس کو شفیق صاحب کی کیفیت کا بالکل علم نہیں تھا، جن کے چہرے پر اب شدید حیرت تھی۔ اب اس جگہ ایک اور قصبہ آباد ہے۔ آپ مجھے اس گاؤں کا نام بتائیے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے۔ شفیق صاحب کے لہجے میں اضطراب تھا۔ اسے ٹھاکروں کی گڑھی کہا جاتا تھا، عبدالحق نے افسردگی سے کہا۔ شفیق صاحب ایک دم سے اٹھے، کاپی ان کی گود میں لڑھک کر نیچے گر گئی، لیکن انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ پینسل ان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ گھر کے اندر جانے والے دروازے کی طرف لپکے۔ عارف نے سوالیہ نظروں سے عبدالحق کو دیکھا۔ عبدالحق نے کندھے جھٹک دیے۔ خود اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا تھا۔ اس نے کاپی اٹھا کر پلنگ پر رکھ دی۔ چند منٹ بعد شفیق صاحب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک پرانی سی پستک تھی۔ پلنگ پر بیٹھ کر انہوں نے کاپی کا وہ صفحہ کھولا جس پر انہوں نے عبدالحق کی تاریخ پیدائش وغیرہ لکھی تھی۔ اس صفحے کو سامنے پھیلانے کے بعد انہوں نے وہ پرانی پستک کھولی جو ابھی وہ گھر کے اندر سے لائے تھے اور اس کی برگردانی کرنے لگے۔ ایک صفحے پر وہ رکے اور انہوں نے جیسے کاپی کے صفحے سے اس کا موازنہ کیا، پھر انہوں نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑائے۔ عبدالحق تو خاموش بیٹھا رہا، لیکن عارف سے نہیں رہا گیا۔ کیا بات ہے حضرت؟ انہونی ہو گئی، شفیق صاحب نے کہا، پھر خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ لیکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا حضرت؟ لیکن شفیق صاحب نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ تو بار بار دونوں صفوں کو دیکھے جا رہے تھے،
پھر انہوں نے سر اٹھایا اور بہت غور سے عبدالحق کو دیکھا۔ میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بولے۔ عارف نے جلدی سے کہا، میں باہر چلا جاتا ہوں، لیکن عبدالحق نے عارف کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، میں آپ ہی کے خیال سے کہہ رہا ہوں جناب، شفیق صاحب نے بے حد لجاجت سے کہا۔ عبدالحق کے لیے ان کے لہجے میں عجیب سی تبدیلی آئی تھی، ان کے اس انداز میں اس کے لیے بے حد احترام تھا۔ الحمدللہ، میری نجی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں جسے میں کسی سے بھی چھپانا چاہوں، عبدالحق نے نہایت اطمینان سے کہا، اور عارف بھائی سچ مچ میرے لیے بھائی جیسے ہیں، آپ بے فکری سے ان کے سامنے بات کر سکتے ہیں۔ شفیق صاحب اب بھی ہچکچا رہے تھے، بالآخر انہوں نے کہا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات بری لگے تو معاف کر دیجئے گا۔ پھر انہوں نے جلدی سے وضاحت کی، پوچھنا ضروری نہ ہوتا تو میں پوچھتا ہی نہیں، آپ جو چاہیں پوچھیں، مجھے برا نہیں لگے گا۔ عارف متجسس بھی تھا اور کچھ خجالت بھی محسوس کر رہا تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ، شفیق صاحب کہتے کہتے رک گئے، پھر انہوں نے نظریں جھکاتے ہوئے بات پوری کی، کیا آپ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے؟ ایک لمحے کو عبدالحق حیران ہوا، ذائچہ بنائے بغیر ہی یہ بات انہیں معلوم ہو گئی، یہ کیسا علم ہے؟ لیکن وہ بس ایک پل کی حیرت تھی، پھر اس نے بے حد پرسکون لہجے میں کہا، جی ہاں۔ شفیق صاحب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اور انہوں نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ اور آپ کا نام اوتار سنگھ رکھا گیا تھا، آپ ٹھاکر تھے؟ اس بار عبدالحق کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی، یہ سب کیسے جانتے ہیں آپ؟ اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس کا ہاتھ بھیگ رہا ہے۔ شفیق صاحب رو رہے تھے۔ میں نہیں جانوں گا تو کون جانے گا؟ آپ کا وہ نام میں نے ہی تو رکھا تھا۔ شفیق صاحب بار بار اس کا ہاتھ چومنے لگے، ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ عبدالحق کے لیے وہ شدید ذہنی جھٹکا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ آپ کون ہیں؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ آپ کی رعیت، شفیق صاحب نے عاجزی سے کہا۔ میں نے عرض کیا نا کہ گمراہی کے عرصے میں نجوم میرا ذریعہ معاش تھا، اللہ مجھے معاف کرے، میں ٹھاکروں کی گڑھی میں رہتا تھا، پنڈت روپ سہائے نام تھا میرا۔ آپ کی پیدائش ہوئی تو میرے بھاگ جاگ اٹھے، آپ کے پتا جی نے مجھے بلوایا، میں نے آپ کی جنم کنڈلی بنائی، آپ کا وہ نام بھی میں نے تجویز کیا، آپ کے پتا جی نے مجھے اتنا دھن دیا کہ میں آج تک کھا رہا ہوں۔ عبدالحق کی آنکھیں فرتے حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ تو پھر آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے ٹھاکر صاحب، شفیق صاحب نے انگشت شہادت اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ بہت بابرکت تھے، آپ کو اللہ نے ایسا بنایا تھا۔ آپ کی جنم کنڈلی بنا کر مجھے صرف دھن دولت نہیں ملا، دنیا کی سب سے بڑی دولت بھی مل گئی، جس پر آپ کا سایہ پڑا، اللہ کی رحمت سے اسے ایمان کی دولت مل گئی۔ عارف دم بخود بیٹھا تھا، کمرے میں موجود دونوں افراد کو اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو اٹھ کر کمرے سے چلا جاتا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ عبدالحق کو شفیق صاحب کی بات سن کر زبیر اور رابعہ کا خیال آیا، اور بھی بہت کچھ یاد آنے لگا۔ آپ مجھے تفصیل سے بتائیں نا، اس نے کہا۔ آپ کی جنم کنڈلی بنانے کے بعد میں نے ٹھاکر جی کو جو کچھ آپ کے بارے میں بتا سکتا تھا بتا دیا، مگر پہلی بار مجھے بے بسی کا احساس ہوا۔ اس کنڈلی میں بہت کچھ ایسا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے ٹھاکر جی سے اس کا اعتراف کیا اور کہا کہ میں اپنے گرو کو ان کے پاس لے کر آؤں گا، کیونکہ اس کنڈلی کے لیے میرا علم چھوٹا ہے۔ پھر میں اپنے گرو جی کے پاس گیا جو بنارس میں ہوتے تھے، پنڈت رام دیال نام تھا ان کا۔ میں نے آپ کی کنڈلی انہیں دکھائی، وہ علم میں مجھ سے بہت آگے تھے، مگر آپ کی کنڈلی کے سامنے وہ بھی عاجز تھے۔ ہمارے درمیان کئی دن آپ کی کنڈلی پر بات ہوئی۔ سچ تو یہ ہے کہ صرف اس ایک کنڈلی سے میں نے گرو جی سے جتنا سیکھا، اس سے پہلے برسوں میں نہیں سیکھا تھا۔ کچھ مجھے بھی بتائیں۔ عبدالحق پر تجسس حاوی آ گیا۔ بتا رہا ہوں، اصطلاحات کی تو ضرورت نہیں۔ گرو جی نے سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ آپ اس دھرم کے نہیں ہیں جہاں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب میں نے یہ لیا کہ آپ دھرم تبدیل کریں گے۔ اس پر گرو جی نے کہا کہ تبدیلی کیسی؟ تبدیلی تو جب ہوتی کہ آپ ہندو دھرم میں پیدا ہوتے۔ آپ ہندو دھرم والوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہندو دھرم کے نہیں ہیں۔ پھر کنڈلی دیکھ کر وہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ گرو جی بچوں کی طرح خوش تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی میں ایک ایسی جنم کنڈلی بھی دیکھنے کو مل جائے تو بھاگیا کی بات ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ کس طرح گرو جی کو ٹھاکروں کی گڑھی چلنے پر راضی کروں گا، پر وہ تو خود مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے وہاں لے کر چلو جہاں اس شکتی شالی بالک کا جنم ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بڑے ٹھاکر اور ٹھاکرانی کی جنم کنڈلی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کا اصل مقصد آپ کا دیدار کرنا تھا۔
ये बात भी जहन में रखें कि उस वक्त आप 16 साल के हो चुके थे। इसी को नसीब कहते हैं। मैं पहली बार गुरुजी से मिलने बनारस गया तो वो दिल्ली गए हुए थे। मैं वापस आ गया। ऐसे ही कई बार कोशिश की, लेकिन मिलने का मौका 16 साल बाद मिला। अब्दुल हक को शफीक साहब की गुफ्तगू में बेतरतीबी महसूस हुई, लेकिन वो उनकी कैफियत समझ सकता था, इसलिए नजरअंदाज कर दिया। अब उसे इश्तियाक था, क्योंकि पिताजी का तज़किरा आ रहा था। उन्होंने आपको बताया नहीं तो आपको उनके असल मकसद का इल्म कैसे हुआ? उसने एतराज किया। बाद में खुद उनके मुंह से असल बात निकल गई थी। शफीक साहब ने वजाहत की। मैं कताए कलामी पर माजरत ख्वाह हूँ। अब्दुल हक ने माजरत की। कोई बात नहीं। खैर, मैं गुरुजी को लेकर गढ़ी गया, फिर हम दोनों हवेली चले गए। आपके पिताजी अपने कारिंदों से बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे जरा खफगी से देखा और बोले, रूप सहाय, तुम तो उस दिन आने का वादा करके ऐसे गायब हुए कि मैं तुम्हारी सूरत भी भूल गया। अब मैं उन्हें तफसील क्या बताता। उनसे माफी मांगते हुए मैंने कहा कि देर से सही मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। फिर मैंने गुरुजी से उनका तारुफ कराते हुए कहा, ये मेरे गुरुजी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, मगर सैलानी भी हैं, बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं। ठाकुर ने गौर से गुरुजी को देखा और उनका नाम पूछा। गुरुजी ने नाम बता दिया। ठाकुर जी ने आने पर उनका शुक्रिया अदा किया। गुरुजी बोले, ना ठाकुर जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। मैं तो तड़प रहा था यहाँ आने के लिए। ठाकुर जी ने सवाली नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, मैंने गुरुदेव को छोटे ठाकुर की जन्म कुंडली दिखाई तो ये यहाँ आने को, आपसे मिलने को बेचैन हो गए। ये आपकी जन्म कुंडली भी देखना चाहते हैं। उस वक्त गुरुजी ने लरसती आवाज में कहा, मुझे राजकुमार के दर्शन तो करा दीजिए ठाकुर जी, अब तो वो जवान हो गए होंगे। अवतार सिंह तो दिल्ली में रहता है, ठाकुर जी ने कहा। वहाँ स्कूल में पढ़ता है, बस गर्मी की छुट्टियों में घर आता है। यह सुनकर गुरुजी निराश नजर आने लगे। तब मेरी समझ में आया कि वो तो बस आपकी दीद के लिए वहां गए थे। उन्होंने उदासी से कहा, मैं सोचता था कि उनकी दीद होगी तो भाग जाग जाएंगे, परंतु मुझे समझना चाहिए था कि मेरे ऐसे भाग कहाँ। ठीक है ठाकुर जी, चलते हैं। वो उठने लगे तो ठाकुर जी ने उनका हाथ थामकर उन्हें बिठा लिया। अब ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा आपको। ये तो बताएं, आप कहाँ से आ रहे हैं? गुरुजी ने बताया कि बनारस से। तो ठाकुर जी हैरत से बोले, इतनी दूर से, इतना कष्ट उठाकर आप यहाँ आए हैं मेरे पुत्र को देखने को, और मैं न रोकता तो आप ऐसे ही वापस चले जाते। गुरुजी ने कहा, ठाकुर जी, मैं बस उसी की दीद के कारण तो आया हूँ इतनी दूर से, पर अमावस की लंबी रात है तो चांद की दीद तो नहीं होनी, फिर रुकना कैसा? मैं हैरान था, मुझे गुरुजी ने ये बात नहीं बताई थी। ठाकुर जी ने उनकी बात सुनकर कहा, नहीं पंडित जी, आप 2-4 दिन यहाँ रुकें, मुझे खिदमत का मौका दें, ऐसे तो आप नहीं जा सकते। ठाकुर जी ने बहुत इसरार किया। मैंने भी गुरुजी की खुशामद की। गुरुजी रुकना नहीं चाहते थे, मगर बस मुरब्बत में एक रात के लिए रुकने पर आमादा हो गए। ठाकुर जी ने हमें मेहमान खाने में ठहराया। रात खाने में बड़ा एहतमाम किया। खाने के बाद उन्होंने गुरुजी से आपके बारे में बताने को कहा। गुरुजी आजिजी से बोले, मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो खुद समझना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने हैरत से उन्हें देखा और बोले, पर इसकी जन्म कुंडली तो आपके सामने है। इस पर गुरुजी ने जो कुछ कहा वो मैं कभी नहीं भूल सका। वो बोले, ऐसी ही कुंडलियां तो ज्ञान देती हैं। जीवन भर में एक ऐसी कुंडली किसी को मिल जाए तो वो ज्ञानी बन जाता है। सच ये है ठाकुर जी कि मैंने ऐसी जन्म कुंडली कभी नहीं देखी। मेरे बहुत से चेले हैं ठाकुर जी, और मैं रूप सहाय को सबसे अच्छा चेला समझता हूँ, परंतु ये कुंडली देखी तो मुझे इस पर शक होने लगा। मुझे लगा कि इससे कोई गलती हुई है कुंडली बनाने में, या फिर जन्म के समय में कोई गड़बड़ हो गई है। इस पर ठाकुर जी ने बुरा मानकर कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं, वो भूल ही नहीं सकते आपकी पैदाइश का वक्त। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो पुरखों से यह सिलसिला है कि बच्चा पैदा होते ही उसकी कुंडली बनाई जाती है। गुरुजी बोले, और आपकी स्वर्गवासी पत्नी की कुंडली भी बनाना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने कहा कि दोनों की जन्म कुंडली मौजूद है। फिर वो जाकर दोनों कुंडलियां ले आए। गुरुजी दोनों कुंडलियों को गौर से देखते रहे। वो परेशान लग रहे थे। फिर उन्होंने अपनी पुस्तक निकाली और आपकी और आपके माता पिता की जन्म कुंडलियां खुद बनाई। उनको बनी हुई कुंडलियों से मिलाने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपकते हुए कहा, तेरी बनाई हुई कुंडली में रत्ती भर खोट नहीं है रूप सहाय, ये 16 आने सच्ची है। मैंने आजीजी से कहा, जो भी सीखा आप ही से सीखा है महाराज। गुरुजी अब तीनों कुंडलियों को बार बार देख रहे थे। वो जैसे मुझे और ठाकुर जी को भी भूल गए थे। ठाकुर जी भी परेशान लग रहे थे। फिर अचानक गुरुजी ने बोलना शुरू किया।
मगर वो जैसे खुद से बातें कर रहे थे। अजीब, बहुत अजीब। छोटे ठाकुर की जन्म कुंडली में राजयोग है, बहुत शक्ति वाला राजयोग। मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं जिनमें ये दोनों योग थे, परंतु होता यूं है कि दोनों योग एक दूसरे को काट देते हैं। मनुष्य ना राजा रहता है ना भिखारी, बस आम सा मनुष्य बन जाता है। या यूं होता है कि वो मन का राजा होता है और भाग्य का फकीर, या फिर जिस योग की शक्ति ज्यादा हो उसका असर रहता है, पर कमजोर। इस कुंडली में दोनों की शक्ति जबरदस्त है, लेकिन दोनों की शक्ति बराबर भी है। यानी दोनों ने एक दूसरे की काट कर दी, ठाकुर जी ने कहा। गुरुजी बुरी तरह चौंके। उन्हें सचमुच हमारी मौजूदगी का एहसास नहीं रहा था। वो खुद से ही बातें कर रहे थे। संभल कर उन्होंने ठाकुर जी को देखा और बोले, होना तो यही चाहिए था ठाकुर जी, पर हुआ नहीं। कुंडली में दोनों के लिए संगी योग भी हैं, सहारा देने वाले योग, जिन्होंने किसी को कटने नहीं दिया। सो मैं कहता हूँ कि दोनों योग पूरा असर डाल रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मतलब क्या है? ठाकुर जी ने बेचैनी से पूछा। छोटे ठाकुर राजा होंगे, लेकिन जीवन गुलामी का गुजारेंगे। और रूप सहाय सच कहता है, इस कुंडली में रोशनी इतनी ज्यादा है कि कुछ सुझाई नहीं देता। कुछ दिखाई देने लगता है तो रोशनी इतनी बढ़ जाती है कि सब कुछ छुप जाता है। ठाकुर जी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो रूप सहाय ने भी बता दिया था, कुछ और नहीं बताएंगे आप? इस पर गुरुजी बोले कि रूप सहाय मेरा सबसे ज्ञानी चेला है, परंतु मैं आपको जो कुछ बता सकता हूँ अवश्य बताऊंगा। छोटे ठाकुर की जिंदगी कई बार खतरे में पड़ेगी, मगर खतरे हार जाएंगे और छोटे ठाकुर लंबा जीवन पाएंगे। और छोटे ठाकुर प्रेम करेंगे 2 बार, और वो सच्चा प्रेम होगा। दोनों में वो सचल होंगे। और छोटे ठाकुर के भाग्य में बदेशी सफर नहीं है, मगर इनका देहांत अपने देश में नहीं होगा। इसमें ठाकुर जी झुंझुला गए, बोले, कैसी बातें करते हैं आप? जब भाग्य में बदेशी सफर है ही नहीं तो देहांत बदेश में कैसे होगा? गुरुजी ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा कीजिए ठाकुर जी, जो देख और समझ रहा हूँ वही बता रहा हूँ। समझ में तो ये बात मेरी भी नहीं आती, पर कुंडली यही बताती है। और ठाकुर जी, छोटे ठाकुर बड़े ज्ञानी होंगे, परंतु इनका प्रेम ज्यादा बड़ा होगा। होता यूं है ठाकुर जी कि मनुष्य जीवन में बहुत कुछ कमाता है, इल्म, दौलत, इज्जत, शोहरत, पर जब वो मरता है तो बस राख रह जाता है, सब कुछ खत्म। छोटे ठाकुर को जीवन में सब कुछ मिलेगा, पर वो हर चीज से भागेंगे, सिर्फ प्रेम की तलाश में। वो हर चीज को ठोकर मार देंगे, और जब उनका अंतिम समय आएगा तो मौत ही उन्हें सब कुछ देगी। वो मरने के बाद बड़ा मकाम पाएंगे। शफीक साहब ने गहरी सांस ली, वो जैसे किसी ट्रांस में थे। गुरुजी ये सब कुछ कहे जा रहे थे। उन्होंने सिलसिला कलाम फिर जोड़ा, और मेरा दम निकल रहा था। आपके मरने की बात ठाकुर जी को कैसे अच्छी लग सकती थी छोटे ठाकुर? उन्हें गुस्सा आ रहा था, मगर वो जब्त कर रहे थे। अब्दुल हक भी सहरज़दा सा ये सब कुछ सुन रहा था। ये वो बातें थी जो उसे मालूम नहीं हो सकती थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म था तो कैसे नाकाबिल यकीन अंदाज में उस तक पहुंच रही थी। उसके तस्वुर में अपने पिताजी का चेहरा था। इधर शफीक साहब भी माजी में बह गए थे। उन्हें अचानक ख्याल आया कि बेसाख्तगी में वो इस्तिलाहात भी बोल रहे हैं जो यहाँ किसी की समझ में नहीं आएंगी। आपको उलझन तो नहीं हो रही है छोटे ठाकुर? मैं पेचीदा इस्तिलाहात भी बयान कर गया। मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ शफीक साहब, लेकिन अगर मैं आपको पंडित जी कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? अब्दुल हक ने बेहद तहम्मुल से कहा, और शफीक साहब पर लर्जा चढ़ गया। माफ कर दीजिए अब्दुल हक साहब, माजी में खोया हुआ था, इसलिए भूल हो गई। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मकसद आपकी तौहीन तो नहीं हो सकता ना? देखिए तो मैं आपके कदमों में बैठकर बातें कर रहा हूँ। पहली बार अब्दुल हक को एहसास हुआ कि वो अब तक उसके कदमों में बैठे हैं। उसने जल्दी से उनके हाथ थामे। प्लीज ऐसा ना करें, आप वहां बैठे मेरे सामने। नहीं, ये मेरी हैसियत नहीं, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। अब्दुल हक का लहजा तहक्कुमाना हो गया और शफीक साहब बेबसी से उठे और पलंग पर बैठ गए। आपने मेरी भूल पर मुझे माफ तो कर दिया ना? वो गिड़गिड़ाए। भूल पर माफी की जरूरत नहीं होती, आप प्लीज मुझे आगे की बात बताएं। शफीक साहब की नजरें दीवार पर किसी गैर मरई नुक्ते पर मरकूज हो गईं। वो खो से गए, जैसे पुरानी यादों को तरतीब दे रहे हों। फिर वो बोले, उसके बाद गुरुजी ने आपके पिताजी से कहा कि अब वो उनकी और स्वर्गवासी ठाकुराइन की कुंडलियों का जायजा लेंगे।
ठाकुर जी ने कहा, इसका क्या हासिल पंडित जी? ठकुराइन तो जा चुकी और मेरा भी क्या है? गुरुजी बोले, बात यह है ठाकुर जी कि जब कुंडली समझ में ना आए तो उसके लिए माता पिता की कुंडली देखी जाती है। इन दोनों कुंडलियों की मदद से मैं छोटे ठाकुर की कुंडली को शायद ज्यादा समझ सकूं। ठाकुर जी चुप हो गए और मेरे गुरुजी आपके माता पिता की कुंडलियों को बहुत गौर से देखते रहे। मैं उन्हें देख रहा था। ठाकुर जी की नजरें भी उन्हीं पर जमी थी। गुरुजी का एहनेमाक गजब का था, मगर फिर उन्होंने एक झुरझुरी सी ली और बुरी तरह चौंके। उनके चेहरे पर बेयकीनी थी। चंद लम्हे बाद उन्होंने सर उठाया, मगर फौरन ही नजरें झुका ली और बोले, क्षमा चाहता हूँ ठाकुर जी, परंतु मैं और कुछ नहीं बता सकता। मैं समझ गया था कि दोनों कुंडलियों में कोई बात उन्होंने देखी है और वो कोई ऐसी बात है जो ठाकुर जी को नहीं बताई जा सकती। ठाकुर जी भी कोई बच्चे नहीं थे, उन्होंने भी ये बात समझ ली थी। उन्होंने कहा, आपको बताना होगा पंडित जी, मैं बेखबर नहीं रहना चाहता। गुरुजी ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। ऐसी कोई बात नहीं ठाकुर जी जो बताने के लायक हो। बताने लायक नहीं तब भी बताएं, मैं अपने पुत्र के मुतालिक हर बात जानना चाहता हूँ। अब्दुल हक की आंखें जलने लगीं। पिताजी कैसी मोहब्बत करते थे उससे, बल्कि एहतराम करते थे उसका, और वो शर्मिंदा होता था। वजह अब उसकी समझ में आ रही थी। शफीक साहब उसकी कैफियत से बेखबर अपनी कहते रहे। गुरुजी ने आजिजी से कहा, मेरा विश्वास करें ठाकुर जी, ये बात छोटे ठाकुर के बारे में नहीं है। इस पर ठाकुर जी समझ गए कि बात उनके और उनकी पत्नी के मुतालिक है। वो बोले, तब तो जरूर बताएं महाराज। गुरुजी ने फिर हाथ जोड़ दिए। मैं क्षमा चाहता हूँ ठाकुर जी। अब मैं भी अंदर ही अंदर दहल रहा था, कोई बहुत ही बड़ी बात होगी। ठाकुर जी इसरार कर रहे थे कि पंडित जी उन्हें वो बात बता दें, लेकिन गुरुजी हिचकिचाते रहे। पर मैं जानता था कि बात करने को उनका मन करता है ताकि आगे की बात जान सकें। कुछ इसरार के बाद उन्होंने कहा कि वो बात ऐसी है कि ठाकुर को अच्छी नहीं लगेगी। इस पर ठाकुर जी ने वचन दे दिया कि बात कैसी ही हो वो नाराज नहीं होंगे। अब तो अब्दुल हक का भी तजस्सुस से बुरा हाल था। लगता था किसी बड़े राज पर से पर्दा उठने वाला है। गुरुजी अब भी हिचकिचा रहे थे और मैं डर रहा था कोई ऐसी वैसी बात हुई तो। ठाकुर जी बहुत नरम दिल थे, पर थे तो राजपूत। आखिर गुरुजी ने हिम्मत करके कहा, आपसे एक बात पूछनी है ठाकुर जी। पूछो, गुरुजी बोले। छोटे ठाकुर आपके अपने पुत्र तो नहीं है ना? ये कहकर शफीक साहब खामोश हो गए। अब्दुल हक के दिल में कुछ टूटने लगा। ये कैसे मुमकिन है? पिताजी उससे इतनी मोहब्बत करते थे और खुद वो भी। नहीं, ये नहीं हो सकता। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया। शफीक साहब ने कहा, मेरा बस चलता तो जादू के जोर पर वहां से गायब हो जाता। मैं जानता था कि ठाकुर जी के लिए तो वो गाली है और कोई राजपूत गाली कभी बर्दाश्त नहीं करता। मैं दिल में सोच रहा था कि गुरुजी ने अपने साथ मुझे भी मरवा दिया। मेरी ठाकुर जी के चेहरे की तरफ देखने की मजाल नहीं थी, मगर मैं कनखियों से उन्हें देख रहा था। वो गुस्से से खौल रहे थे। मगर ठाकुर जी बड़े आदमी थे, वो अपने गुस्से को पी गए। उन्होंने गुरुजी से वजाहत चाही। मैं ये पूछ रहा हूँ ठाकुर जी कि छोटे ठाकुर लेपालक तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि आपने किसी का बच्चा लेकर पाला हो और उसे अपना बेटा बना लिया हो? ठाकुर साहब आग बगोला हो गए, मगर उन्हें अपने वचन का भी पास था। उन्होंने बड़े तहम्मुल से कहा, हम राजपूत अपने खून पर बहुत मान करते हैं महाराज। अपने खून में मिलावट बर्दाश्त नहीं करते हम। गुरुजी बोले, पर ठाकुर जी, असल राजपूत बच्चा भी तो मिल सकता है। ठाकुर ने कहा, ये बताएं महाराज कि ये ख्याल आपको क्यों आया? इस पर गुरुजी ने धमाका कर दिया, आपके और आपकी स्वर्गवासी पत्नी के भाग्य में औलाद है ही नहीं ठाकुर जी। आप दोनों की जन्म कुंडलियां यही बताती हैं, और कुंडलियां बनाने में मुझसे कोई गलती भी नहीं हुई है ठाकुर जी। ठाकुर जी कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, अवतार सिंह मेरा ही पुत्र है गुरुजी। अब्दुल हक ने सुकून की सांस ली। उसके लिए इस बात की बड़ी अहमियत थी। ठाकुर जी ने बताया अब्दुल हक कि आपकी पैदाइश से पहले उन्होंने और आपकी माता जी ने एक ही वक्त में एक ही सपना देखा था। उस सपने में यह खुशखबरी दी गई थी, मेरा पुत्र पूरे 9 माह मेरी पत्नी के पेट में रहा। पूरा गांव इसका गवाह है। मैं आपको उसकी पैदाइश का पूरा रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। गुरुजी बोले, मेरे लिए आपका कहना ही काफी है, पर मैंने एक नई बात समझ ली। जो भाग्य लिखता है उसका मन चाहे तो वो कभी उसे बदल भी देता है, और हम कुंडली देखने वालों को पता भी नहीं चलता। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति है।
इससे भाग्य भी बदल जाता है। ठीक है ठाकुर जी, मैं और देखता हूँ। ये कहकर वो फिर कुंडलियों पर झुक गए। जरा देर बाद उन्होंने सर उठाया तो वो मुस्कुरा रहे थे। आप भी भाग्यवान हैं ठाकुर जी, और छोटे ठाकुर भी। आपकी वजह से मेरे ज्ञान में इजाफा हुआ। आपसे बात नहीं होती तो मैं कभी समझ नहीं पाता, पर अब मुझे नजर आ रहा है, अवश्य नजर आ रहा है। ये सच है कि कुंडलियों के हिसाब से आपके भाग्य में औलाद नहीं थी, पर वहां छोटे ठाकुर की आमद की निशानियां मौजूद हैं। छोटे ठाकुर के जन्म के साथ आप दोनों का नया दौर शुरू हुआ। आपके जीवन की दिशा बदल गई, आपका रास्ता बदल गया। आपने हंसी खुशी इस तब्दीली को मान लिया, बल्कि आप खुद ही उस नए रास्ते पर चल पड़े। पर आपकी पत्नी के लिए यह आसान नहीं था। वो छोटे ठाकुर जैसी नहीं बन सकी। इसलिए गुरुजी कहते कहते रुके और कुंडली को देखते हुए कुछ हिसाब लगाया, फिर बोले, उनका देहांत 3 वर्ष पहले हुआ था ना। उन्होंने तारीख और वक्त तक बता दिया। ठाकुर जी ने तायद में सर हिलाया। गुरुजी बोले, वो छोटे ठाकुर जैसी बन जाती तो अभी जीवित होती और कुछ वर्ष जीती। आप भाग्यवान हैं ठाकुर जी कि आपने खुद को बदल लिया। अब आप छोटे ठाकुर के लिए अपना जीवन भेंट करेंगे और आपको इसका बड़ा फल मिलेगा। फिर जाने क्या हुआ कि ठाकुर जी एकदम ही उठ खड़े हुए और बोले, आप आराम करें, अब सुबह आपके दर्शन होंगे। फिर अगली सुबह ठाकुर जी ने हमें बहुत कुछ दे दिलाकर रुखसत कर दिया। कुछ देर ऐसी खामोशी रही जैसे कोई बोलना ही नहीं चाह रहा हो। फिर अब्दुल हक ने पूछा, मेरे मोहतरम, आप मुसलमान कब हुए? शफीक साहब बुरी तरह चौंके। मुझे माफ कीजिएगा अब्दुल हक साहब, दरअसल आपका इस कदर अचानक मिलना और ये पता चलना कि आप कौन हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा धमाका था। फिर एकदम माजी में जाना, मैं तरतीब कायम नहीं रख सका। कुछ बातें रह गईं, वो अब बताता हूँ। गुरुजी ने आपकी जन्म कुंडली देखी तो एक बात कही। वो बोले, इस बच्चे से जो भी जुड़ेगा वो खुशकिस्मत होगा, उसमें बदलाव आएगा। और उन भागवानों में तुम भी हो रूप सहाय, और मैं भी हूँ। मैंने पूछा, बदलाव कैसा गुरुजी? कहने लगे, पहले बालक के दर्शन कर लें, फिर बताऊंगा। और जब हम गढ़ी से रुखसत हुए तो गुरुजी मुझे दिल्ली ले गए। वहां उन्होंने मुझे बताया कि हमें मुसलमान होना है। मैं तो हैरान रह गया। धर्म तब्दील करने का तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी। मैंने वजह पूछी तो वो बोले, मैंने कहा था ना कि बदलाव आएगा, सो यह है वो बदलाव। ठाकुराइन ने खुद को नहीं बदला तो दुनिया छोड़ गई। बदकिस्मत थी और ठाकुर का मन बदल चुका है, उसे बस रस्म पूरी करनी है। मैंने कहा, गुरुजी, मुझे तो ठाकुर जी में ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। वो बोले, अभी कच्चे हो। ठाकुर जी समझ गए थे कि मैं जान गया हूँ, इसलिए रात उन्होंने अचानक ही बात खत्म कर दी थी। रूप सहाय, ठाकुर जी अंदर मुसलमान हैं। हम पर ये भेद नहीं खोलना चाहते थे, पर ये ना समझ सके कि हम तो इशारों को ज्यादा समझने वाले हैं। हमें तो ऊपर वाले ने ज्ञान दिया है। अब देखो रूप सहाय, जिनके भाग में औलाद नहीं थी उन्हें ऊपर वाले ने सपने में खुशखबरी दी और फिर ऐसा भाग्यदान बच्चा दिया, तो क्या हम उसे मानने से इनकार करेंगे? ज्ञान सब उसी का है, उसका राई बराबर हिस्सा उसने हमें दिया और जब चाहा उसे हमारी आंखों से छुपा लिया, तो उसे तो मानना पड़ेगा। मैं हिचकिचा रहा था। गुरुजी तो सन्यासी थे, पर अब्दुल हक साहब, मेरे तो बीवी बच्चे भी थे। गुरुजी ने जब ये बात समझी तो सारा माल मुझे सौंपा और बोले, तुम मेरे चेले हो रूप सहाय, तुम्हारी ही वजह से मुझे ये आखिरी ज्ञान, ये सच्ची रोशनी मिली है। इसीलिए तुमसे कहा, वरना मेरा तुम पर कोई जोर नहीं। पर इतना जरूर कहूंगा कि ये सबसे बड़ी दौलत तुम्हें मिल रही है। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तो ये आखिरी काम जरूर करूंगा। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर मैंने कहा, गुरुजी, मैं यहाँ भी आपके पीछे हूँ। सो हम दोनों जामे मस्जिद गए और वहां इस्लाम कबूल कर लिया। गुरुजी का नाम नूरुद्दीन रखा गया और मेरा मोहम्मद शफीक। गुरुजी बहुत खुश थे। हम नमाज पढ़ने लगे, कुरान पढ़ना सीखते रहे। लेकिन सिर्फ 6 माह बाद गुरुजी का इंतकाल हो गया। उनका कोई था नहीं। मैंने उनकी तदफीन की और उसके बाद घर चला गया। मेरा घर महेशपुर में था। लेकिन महेशपुर तो लाल आंधी में दफन हो गया था शफीक साहब। अब्दुल हक ने उसे याद दिलाया। जी हाँ, इस कबूले इस्लाम ने ही तो मुझे बचा लिया। मैंने घर पहुंचकर बीवी बच्चों से बात की। वो तो बुरी तरह भड़क गए। बेटे तो इतने मुश्तइल हो गए कि गांव वालों को सब कुछ बताने पर तुल गए। मगर बीवी मेरी पतिव्रता औरत थी। उसने उन्हें रोका।
کیونکہ گاؤں والوں کو پتہ چل جاتا تو وہ میری تکا بوٹی کر دیتے۔ ان لوگوں نے مجھے سوچنے کا موقع دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ڈاواڈول تھا۔ مگر تیسری رات میں نے اپنے گرو جی نور الدین مرحوم کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت خوبصورت باغ میں بیٹھے ہیں جہاں انہیں دنیا جہاں کی نعمتیں میسر ہیں، اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، خسارے کا سودا نہ کرنا شفیق، مجھے دیکھو، 80 سال کی گمراہی کے باوجود صرف 6 مہینے کے انعام کا یہ صلہ مجھے ملا ہے۔ بیوی بچوں کی محبت میں دوبارہ گمراہی کی طرف نہ جانا، ورنہ یہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ بس پھر میں نے فیصلہ کر لیا۔ سب سے چھوٹا بیٹا میرے ساتھ تھا، یہ اس وقت 7-8 سال کا تھا۔ ٹھاکر جی کا دیا ہوا مال میرے پاس تھا۔ میں نے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لیا اور لاہور چلا گیا۔ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے آپ کے لیے دروازہ کھولا تھا، شکیل نام ہے اس کا۔ تو اب آپ اکیلے ہیں؟ عبدالحق نے پوچھا۔ نہیں، اللہ کی مہربانی سے گھر بس گیا۔ پاکستان بننے کے بعد میں لاہور میں مہاجروں کے ایک کیمپ میں گیا۔ وہاں ایک بے سہارا جوان عورت نظر آئی۔ اس کے گھر کا کوئی فرد نہیں بچا تھا۔ اس سے میری شادی ہو گئی۔ 1950 میں کراچی چلا آیا۔ پیسہ پاس تھا، ایک دکان کر لی۔ اب الحمدللہ وہ بچے سنبھالتے ہیں اور میں عیش کرتا ہوں۔ وہ ہنسنے لگے۔ کیسی عجیب کہانی ہے آپ کی۔ اللہ کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، شفیق صاحب نے کہا۔ اب یہی دیکھیں کہ اللہ نے میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو کیسے پوری کی ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ آپ کو دیکھنے کی حسرت دل میں لیے میرے گروجی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب تو میرے نزدیک بھی یہ حسرت ہی بن گئی تھی۔ ملنے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں۔ میں آپ کو کیسے تلاش کر سکتا تھا؟ یہ تو میں جانتا تھا کہ آپ اب اوتار سنگھ نہیں ہیں، بلکہ گروجی کے مطابق تو آپ اوتار سنگھ کبھی تھے ہی نہیں، یعنی میں آپ کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ آپ سے ملاقات ممکن ہی نہیں تھی۔ لیکن دیکھیں، اللہ آپ کو ملانے کے لیے میرے گھر لے آیا۔ اور مجھے دعا دیجیے۔ عارف نے پہلی بار مداخلت کی۔ میں ذائچہ بنانے کا نہ کہتا تو آپ کو ملنے کے باوجود یہ پتہ نہ چلتا کہ عبدالحق وہ شخص ہے جس سے ملنے کی آپ کو آرزو تھی۔ بے شک اللہ نے ہم کو ہر طرح سے ملانے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کا شکر ہے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ شفیق صاحب نے نہایت خلوص سے عارف کو شکریہ کہا۔ عبدالحق کو حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جس نے اس کا پہلا نام رکھا تھا، اور جس طرح سے وہ مسلمان ہوا وہ اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی، اور جس طرح سے وہ ملے تھے وہ بھی چھوٹا سا ایک معجزہ ہی تھا۔ عبدالحق صاحب، آپ مجھے ٹھاکر جی کے بارے میں بتائیے۔ شفیق صاحب نے اسے چونکا دیا۔ آپ کے گرو جی کی اللہ نے سچی رہنمائی کی تھی، عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ پتا جی کی ڈائریوں سے پتہ چلا کہ وہ برسوں قرآن کا، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے تھے، اور اللہ کی رحمت سے انہوں نے حق کو پا لیا تھا۔ جو مولوی صاحب مجھے عربی پڑھاتے تھے انہوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اور مولوی صاحب نے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ وہ اس کا اعلان کرنے سے پہلے مجھے بتانا چاہتے تھے، لیکن ان کی یہ دونوں خواہشیں پوری نہ ہو سکیں۔ آپ کے گرو جی کی دوسری پیش گوئی بھی اللہ کے فضل سے درست ثابت ہوئی۔ پتا جی مجھ پر قربان ہو گئے۔ ہمارے گاؤں پر جے پور والوں نے حملہ کیا تھا۔ پتا جی اس لڑائی میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ میں پہنچا تو وہ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے سب کچھ بتانے کی کوشش کی، لیکن بات نہیں کی جا رہی تھی۔ سب کچھ مبہم رہ گیا۔ میرے سامنے ہی ان کی جان نکلی۔ ان کے ہونٹ ہلے تھے اس وقت۔ یہ تو میں نے بعد میں جانا کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، شفیق صاحب نے بے ساختہ کہا۔ اور انہوں نے مجھے وہاں سے چلے جانے کو کہا تھا کیونکہ لال آندھی سر پر کھڑی تھی۔ اوہ، تو یہ اس دن کی بات ہے۔ جی ہاں، اور مجھے بھی اللہ نے بچا لیا، ورنہ لال آندھی کی لپیٹ میں بھی آیا تھا۔ مجھے آج تک یقین نہیں آتا کہ میں اس سے بچ گیا۔ اللہ کے حکم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، شفیق صاحب نے کہا۔ پھر جھجکتے ہوئے بولے، ایک بات پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ ضرور پوچھئے۔ عبداللہ صاحب آپ پر قربان کیسے ہوئے؟ جے پور والوں نے ٹھاکروں کی گڑھی پر حملہ کیوں کیا تھا؟ عبدالحق نے انہیں مختصراً جے پور میں اپنی کارروائی کے بارے میں بتایا۔ وہ اور عارف حیرت سے سب کچھ سن رہے تھے۔ یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ انہیں میرے بارے میں معلوم کیسے ہوا کہ میں ٹھاکروں کی گڑھی کا ٹھاکر اوتار سنگھ ہوں۔ بہرحال وہ پتا جی سے مجھے طلب کر رہے تھے، جبکہ میں وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ میں تاج محل دیکھنے نہ جاتا تو وہیں موجود ہوتا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ عبدالحق کو اس بات کی بہت خوشی تھی کہ شفیق صاحب ہر بھلائی کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں، ہر بات پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
اور اللہ کا نام لیتے ہوئے ان کے انداز میں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ وہ ان کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میری کہانی کتنی عجیب ہے، شفیق صاحب نے کہا، لیکن در حقیقت میری کہانی تو آپ کی کہانی کا ایک بہت چھوٹا سا باب ہے۔ آپ کی کہانی تو واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ الحمدللہ، جو کچھ بھی ہے محض اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ اب اجازت ہو تو میں آپ کا ذائچہ دیکھ لوں؟ جی ضرور۔ اب عبدالحق انکار کیسے کر سکتا تھا؟ انکار تو وہ پہلے بھی نہیں کر سکا تھا، جبکہ اب صورتحال ہی مختلف تھی۔ شفیق صاحب ذائچے پر جھک گئے، کچھ دیر حساب کتاب بھی کرتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اللہ کا شکر ہے، انہوں نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں پریشان تھا کہ یہ کہانی ایسے ختم ہونے والی تو نہیں، مگر اللہ نے میری پریشانی دور کر دی۔ ان کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کو اولاد نہ دے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 بار نعمت سے نوازیں گے، انشاءاللہ 2 بیٹے ہوں گے آپ کے۔ الحمدللہ، انشاءاللہ۔ عبدالحق کے دل میں جیسے روشنی ہو گئی۔ لیکن یہاں کراچی آتے ہی میری بیوی بیمار رہنے لگی ہے۔ آپ کے ذائچے میں 2 شادیاں ہیں عبدالحق صاحب، شفیق صاحب نے کہا۔ پہلی بیوی سے تو اولاد نہیں ملے گی آپ کو۔ میں تو دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا، عبدالحق نے تڑپ کر کہا۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے عبدالحق صاحب، آپ کا ذائچہ میرے سامنے ہے، میں نے اللہ کا نام لے کر اسے بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ میں آپ کا پرانا ذائچہ نہیں دیکھ رہا ہوں جو میں نے اپنی گمراہی کے دنوں میں بنایا تھا۔ شفیق صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہدایت پانے کے بعد میں نے یہ کام چھوڑ دیا، لیکن اللہ کا دیا ہوا علم مجھے حاصل رہا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کسی ایسے شخص نے مجھ سے مدد چاہی جسے میں انکار نہیں کر سکتا تھا کسی بھی وجہ سے، تو میں نے اللہ کے خوف سے اور اللہ کی رحمت اور ہدایت سے اس کے لیے ایک طریقہ کار طے کیا۔ تو میں اللہ کا نام لے کر اس سے مدد چاہتے ہوئے ذائچہ بناتا ہوں کہ ذائچہ غلطی سے پاک ہو۔ پھر ذائچے کا جائزہ لینے سے پہلے میں اللہ سے رہنمائی طلب کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ مناسب سمجھے وہ مجھ پر روشن کر دے، اور عام طور پر یہ کام میں صاحب ذائچہ کی پرخلوص امداد کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کرتا ہوں، اور جو کچھ اسے بتاتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو کچھ اللہ پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے وہ مجھ پر روشن نہیں ہوتا، لیکن آپ کا معاملہ مختلف ہے، اس میں میری ذاتی غرض بھی شامل ہے۔ مجھے تجسس ہے آپ کے بارے میں، کیونکہ میں نے آپ کی پیدائش کے فوراً بعد آپ کا ذائچہ بنایا تھا، اس لیے میں نے اللہ سے اور زیادہ گڑ گڑا کر دعا کی۔ اب جو کچھ میں بتاؤں گا اسے حتمی ہرگز نہ سمجھیے گا، میں انسان ہوں، مجھ سے حساب کتاب میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ جو کچھ چھپانا چاہے گا وہاں میرا علم بھی لڑکھڑا جائے گا، وہاں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ اس طویل وضاحت نے عبدالحق کا شرک کا خوف دور کر دیا۔ علم کے بارے میں شفیق صاحب کا نظریہ اس کے دل کو لگتا تھا کہ علم سارے کا سارا اللہ کا ہے، اس میں سے وہ جب جسے جتنا چاہے دے دے۔ شفیق صاحب کی شخصیت اس کے لیے حیران کن ثابت ہو رہی تھی، لیکن اس کی پریشانی اور وحشت اپنی جگہ تھی۔ آپ اپنی دوسری شادی کا سن کر پریشان ہو گئے، شفیق صاحب نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ذائچہ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہے، اور یہ بھی کہ آپ کی زندگی کا عنوان ہی عشق ہے، مسلسل عشق، ہر لمحہ عشق۔ جب آپ اپنی بیوی سے عشق نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ اپنے پیدا کرنے والے سے عشق کر رہے ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ عبدالحق کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ شفیق صاحب نے اس کا پردہ رکھتے ہوئے اسے بڑی نزاکت سے یہ احساس دلایا تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد عشق حقیقی ہے، نہ کہ بیوی سے عشق، اور جب سے وہ بیوی کے عشق میں مبتلا ہے اپنے مقصد سے دور ہو گیا ہے، اسے جو ہونا تھا وہ نہیں بن سکا ہے۔ اس نے لہجے کو ہموار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جی میں سمجھ رہا ہوں، اور آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ شفیق صاحب نے بات آگے بڑھائی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بندوں کا اختیار کتنا سطحی ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ سب تو نہیں ہو سکتا، اور بہت کچھ ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ جی میں جانتا ہوں، آپ شاید میری بات سمجھ نہیں پائے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دوسری شادی میرے لیے ناقابل تصور ہے، اس لیے دوسری شادی کا مطلب خدا نخواستہ۔ وہ کہتے کہتے رک گیا، پھر اس نے جلدی سے کہا، میں نے آپ سے عرض کیا نا
کہ جب سے ہم کراچی آئے ہیں میری بیوی بیمار رہنے لگی ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں عبدالحق صاحب۔ شفیق صاحب بولے، دیکھیے، جب سے میں نے ہدایت پائی ذائچے میں موت کا کھوج لگانا چھوڑ دیا۔ لفظ موت پر عبدالحق جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ اس کی کیفیت سے بے خبر شفیق صاحب نے اپنی بات جاری رکھی، اب کوئی بیمار میرے پاس آتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ ذائچہ بنوانے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اس طبیب تک پہنچا دے جس کے ہاتھ میں اللہ نے آپ کے لیے شفا رکھی ہو۔ میرے نزدیک موت اللہ کا وہ راز ہے جس کے بارے میں تجسس کرنا ہی نہیں چاہیے۔ عبدالحق حیران رہ گیا۔ وہ شرک سے ڈر رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا نامسلم اللہ کے سوا کسی حوالے سے بات کرتا ہی نہیں تھا۔ یہاں تو شرک کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ آپ کی دوسری شادی آپ کی بیوی کی موجودگی میں ہوگی۔ ذائچہ یہ نہیں ظاہر کرتا کہ آپ پہلی بیوی کی موت کے بعد دوسری شادی کریں گے۔ عبدالحق نے سکون کی سانس لی۔ نور بانو کی موجودگی میں وہ دوسری شادی کیسے کر سکتا تھا؟ شفیق صاحب نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، جس کی وجہ سے اولاد سے محرومی کے باوجود آپ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے، عجب نہیں کہ اسی کی وجہ سے آپ کو دوسری شادی کرنی پڑے۔ عبدالحق نے سر جھٹکا۔ اس کے نزدیک یہ امر محال تھا۔ وہ تو اس بات سے ڈرتا تھا کہ کسی دن اماں اسے دوسری شادی کا حکم دیں گی اور وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ نور بانو تو اس کے قریب کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اب میں آپ کو اس دوسری لڑکی کے بارے میں بتاؤں جو آپ کی زندگی میں آئے گی۔ شفیق صاحب نے ذائچے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، وہ ہر اعتبار سے آپ کی پہلی بیوی کا الٹ ہوگی، مزاج اور فطرت کے اعتبار سے بھی اور قسمت کے اعتبار سے بھی۔ مزاج اور فطرت کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ قسمت کے لحاظ سے الٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عبدالحق نے پوچھا۔ دیکھیں، پہلی بیوی سے آپ کو عشق ہے، لیکن دوسری بیوی کو آپ بس قبول کریں گے۔ دوسری بیوی کو آپ سے عشق ہوگا۔ پہلی بیوی کا مزاج اگر قابضانہ ہے تو دوسری آپ کی قید میں رہنا پسند کرے گی۔ پہلی بیوی اگر یہ چاہتی ہے کہ آپ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے رہیں تو دوسری آپ کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہے گی۔ پہلی بیوی لینے والی ہے تو دوسری صرف دینے والی ہوگی۔ پہلی بیوی کی وجہ سے آپ نے جو کچھ گنوایا، دوسری آپ کو وہ سب کچھ واپس دلوائے گی۔ پہلی بیوی مطالبے کرنے والی ہے تو دوسری آپ سے کچھ بھی طلب نہیں کرے گی، حتیٰ کہ محبت بھی نہیں۔ پہلی بیوی سے آپ کو اگر کچھ بھی نہیں ملا تو دوسری آپ کو سب کچھ دے گی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو 2 بیٹے ملیں گے۔ آپ کی یہ دوسری بیوی بہت مبارک ہوگی۔ آپ کی دوسری بیوی بہت صابر ہوگی، آپ کی طرح۔ جب ہوگی تو دیکھیں گے۔ عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایک بات بتائیں عبدالحق صاحب، اولاد کی وجہ سے بھی آپ کو کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آتا؟ کیوں؟ میرا ایمان ہے کہ اللہ نے میرے لیے اولاد لکھی ہے تو ضرور ملے گی، اور اگر نہیں لکھی تو میں کچھ بھی کر لوں محروم ہی رہوں گا، اور الحمدللہ میں اللہ کی رضا میں خوش ہوں۔ بے شک اللہ اگر آپ کو پہلی بیوی سے اولاد دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ شفیق صاحب نے ستائشی لہجے میں کہا، جی ہاں، یہی تو کہہ رہا ہوں میں۔ اور اگر وہ آپ کو پہلی بیوی سے اولاد نہ دینا چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جی، عبدالحق کے لہجے میں الجھن تھی۔ بے شک، تو اللہ کو اگر آپ کی پہلی بیوی سے اولاد دینا منظور نہیں، لیکن اس نے آپ کے نصیب میں اولاد لکھی ہے، تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں دوسری شادی تو آپ کی ہو کر رہے گی۔ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ کی مرضی تو پوری ہو کر رہتی ہے، لیکن وہ کسی کو بتاتا کب ہے؟ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ بات تو ذائچے کے حوالے سے کہی جا رہی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا بد اخلاقی ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ اللہ بتاتا ہے اور سب کو بتاتا ہے۔ شفیق صاحب نے بڑی سادگی سے اس کی بات سے اختلاف کیا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولے، کبھی کسی کو خواب کے ذریعے بشارت یا تنبیہ، کبھی کسی کو کسی علم کے حوالے سے، کبھی کسی کو کسی دوسرے شخص کے ذریعے، اور کبھی براہ راست۔ براہ راست کیسے؟ کبھی دل پر خیال القا کر کے۔ دیکھے نا، جسے ہم وجدان کہتے ہیں، در حقیقت اللہ کی رہنمائی ہے، شفیق صاحب نے کہا، اور اللہ کی طرف سے اشاروں کا سلسلہ تو جاری ہی رہتا ہے۔ اشارے اجتماعی بھی ہوتے ہیں اور انفرادی بھی۔ جب گھٹا چھاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، بارش زحمت کا باعث بن جائے، فصلیں تباہ ہو جائیں، سیلاب آ جائیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، میں کوئی غلط کام کرنے لگوں
تو میرے اندر اکراہ پیدا ہوتا ہے۔ میں جب بے نام خوف میں مبتلا ہو جاؤں، اللہ کے سوا کسی بھی چیز سے ڈرنے لگوں، تو سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ ناراض ہے، کیونکہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ کی طرف سے اشارے تو ملتے رہتے ہیں، آدمی اللہ سے رابطے میں نہ ہو تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتے۔ عبدالحق کو احساس ہوا کہ شفیق صاحب نے بہت گہری، بہت بڑی بات کہی ہے۔ اس نے اسے ذہن میں محفوظ کر لیا کہ اس پر غور کرنا ہے۔ اسے اس ملاقات پر خوشی ہو رہی تھی، وہ بہت کچھ سمجھ رہا تھا، بہت کچھ سیکھ رہا تھا۔ لیکن حضرت، جو لوگ غلط راستے پر ہوں، اللہ سے متصادم ہوں، وہ اللہ کی دی ہوئی خوشحالی کو اللہ کا اپنے لیے تائیدی اشارہ سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، شاید ہر پیغمبر کی امت پر یہ گزری ہے۔ ہمیشہ حقیر اور غریب لوگ ایمان لائے اور صاحب ثروت یہ سوچ کر مگن رہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ درست ہے، ورنہ وہ اتنے زیادہ نوازے کیوں جاتے اور ایمان لانے والے اتنے تباہال کیوں ہوتے؟ تو اس کا سبب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، انہوں نے گویا اللہ سے بغاوت کی، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ اور پھر پیغمبر کی موجودگی میں اشاروں کی ضرورت بھی کہاں رہتی ہے؟ تو جس نے پیغمبر کو جھٹلا دیا وہ اشارے کہاں سمجھے گا؟ آل فرعون کو ہی دیکھ لیجئے، اللہ نے خبردار کرنے کے لیے کیسے کیسے عذاب بھیجے ان پر، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہٹا لے، ہم ایمان لے آئیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر وہ عذاب ہٹا بھی لیے گئے، یعنی انہوں نے عذاب بھی دیکھا اور پیغمبر کی دعا کا اثر بھی۔ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، تو اس سے زیادہ واضح اشارے اور کیا ہو سکتے تھے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ جسے وہ گمراہ کر دے اسے کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں گمراہی سے، جبکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے۔ میں تو ہر اچھی بات میں اللہ کے اشاروں کی جستجو کرتا ہوں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، عبدالحق نے بے ساختہ کہا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور میں نے بہت کچھ سیکھا آپ سے۔ سب اللہ کی طرف سے ہے، شفیق صاحب نے چھت کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایک بات اور کہوں آپ سے، یہ دنیا اسباب کا کارخانہ ہے اور اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اس نے اسباب کا ایک ایسا سلسلہ قائم فرمایا ہے جسے اس کے بندے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی کھوج سکتے ہیں۔ یہ دنیا ہیلے بہانے اور اسباب پر چل رہی ہے۔ یہ بھی شاید اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر کام کے پیچھے واضح طور پر اللہ کار فرما نظر آتا، تو کون ایسا ہوتا جو ایمان نہ لاتا؟ ہم جو آنکھوں سے دیکھتے اور عقل سے سمجھتے ہیں اسی کے مطابق تو بات کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا باپ بس کے نیچے آ کر کچلا گیا اور مر گیا، یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے حکم سے اسے موت آ گئی۔ کوئی کہتا ہے بارش نہ ہونے سے میری فصل تباہ ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ طوفانی بارش اور سیلاب نے میری فصل تباہ کر دی۔ یہ خیال کسی کو نہیں آتا کہ بارش کا ہونا نہ ہونا اللہ کے حکم سے ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں نے مہربانی کی، میرا فلاں کام کر دیا، مگر اسے اللہ کی رحمت کا خیال نہیں آتا۔ ہم اسباب کے حوالے سے معاملات کو جانچتے ہیں، جبکہ صرف ایک ظاہری سبب ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس ظاہری سبب سے جڑا ہوا اسباب کا وہ سلسلہ جس نے معاملے کو کامیابی کی اس نہج تک پہنچایا، اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ ایسے میں ہم اس مسبب الاسباب کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں جس نے وہ اہتمام فرمایا؟ میں سوچتا ہوں عبدالحق صاحب، ہمارے ہاں یہ جو محاورہ ہے ہیلے رزق بہانے موت، کتنا سچا ہے۔ موت کا کوئی بہانہ ہوتا ہے، حادثہ ہو یا بیماری، اور روزی کے لیے ہیلا ضروری ہے۔ سب کچھ اللہ کرتا ہے لیکن پس پردہ رہ کر۔ تو عبدالحق صاحب، آدمی کو کچھ درکار ہو تو اسے ہیلا تو کرنا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تو دعا ہی ہیلا ہے، عبدالحق نے کہا۔ نہیں عبدالحق صاحب، ہیلا تو عملی کوشش ہے، چاہے برائے نام ہو۔ اچھا آپ بتائیں، ہیلا کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کسان کا بیج بونا، فقیر کا صدہ لگانا۔ اب کوئی فقیر کہے کہ میرا حال ایسا ہے کہ صدہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کا گھر سے نکلنا ہی ہیلا ہے۔ ہیلا ضروری ہے عبدالحق صاحب۔ اور دعا کیا ہے حضرت؟ دعا بندگی ہے عبدالحق صاحب۔ اور بندگی کیا ہے؟ بندگی قلب اور روح کی سچائی کے ساتھ اللہ کے حضور اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ واحد، احد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی سے ہے اور نہ کوئی اس سے ہے۔
ہماری چھوٹی سے چھوٹی کوئی ضرورت بھی اس کے سوا کوئی پوری کرنے والا نہیں۔ بس اتنی ہی اہمیت ہے دعا کی۔ عبدالحق کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ آپ بندگی کو معمولی بات سمجھتے ہیں، یہی تو اصل سبب ہے زندگی کا۔ اس پر تو جنت اور جہنم ہے۔ اگر دعا بندگی ہے تو بہت بڑی چیز ہوئی نا، لیکن جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو اعمال پر ہوگا۔ بے شک دعا بندگی کا زبانی اور قلبی اظہار ہے، یعنی آپ نظریاتی طور پر اللہ کے بندے ہو گئے۔ سوچ کی، خیال کی بڑی اہمیت ہے۔ اعمال آدمی کے باطن کے مطابق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہاں میں آپ سے اختلاف کروں گا، عبدالحق نے کہا۔ ایمان سے محروم لوگ بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ انہی کے لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی دنیا میں ان کو پورا اجر ملے گا، لیکن آخرت میں وہ تول پر پورے نہیں اتریں گے، شمار ہی نہیں ہوں گے۔ تو پہلی شرط تو ایمان ہی ہے۔ عبدالحق کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اسے شفیق صاحب پر رشک آ رہا تھا۔ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ قرآن پڑھتے اور اس پر غور کرتے ہیں۔ اور آپ نے اعمال کی بات کی۔ شفیق صاحب نے اپنی بات جاری رکھی۔ تو عام انسانوں میں سے شاید ہی کوئی خوش نصیب عمل کی میزان پر پورا اترے۔ جہنم سے تو بس اللہ کی رحمت اور فضل ہی بچائے گا ہمیں انشاءاللہ۔ عملی بندگی آسان نہیں، یہ دنیا جگہ ہی ایسی ہے، پھر ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے۔ میں سوچتا ہوں عبدالحق صاحب کہ زندگی ایک امتحانی پرچہ ہے، 100 نمبر کا۔ اللہ کی رحمت کہ اس نے مشکل پرچے کو اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیا۔ تو شاید یوں ہے کہ پہلا سوال لازمی ہے 30 نمبر کا۔ جس نے یہ سوال چھوڑ دیا اس کا باقی پرچہ کینسل ہو جائے گا، یعنی 70% لانے پر بھی 0۔ عبدالحق اس مثال پر پھڑک گیا۔ اس نے بے ساختہ کہا، اور 30 نمبر کا وہ سوال ہے ایمان۔ جی ہاں، اور جس نے اللہ کی رحمت سے پہلے سوال کے 30% نمبر لے لیے، اسے پاس ہونے کے لیے صرف 30 نمبر ہی تو درکار ہیں۔ وہ اللہ اپنی رحمت سے ایمان کے صلے میں بھی دے دے گا، لیکن 3rd ڈویژن آئے گی۔ عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے، سب سے بڑی تعداد 3rd ڈویژن والوں ہی کی ہوتی ہے۔ شفیق صاحب اب بھی سنجیدہ تھے۔ 1st ڈویژن تو بہت کم طلبہ کی آتی ہے۔ اللہ کے ہاں وہ ہیں سبقت لے جانے والے۔ وہ کہتے کہتے رکے اور ایک لمحے کے توقف کے بعد بولے، خیر بات تو کچھ اور ہو رہی تھی۔ دعا کی بات کر رہے تھے آپ۔ ذرا دیر کو فرض کریں کہ زمین پر زندگی جاری و ساری کرنے کے بعد اللہ اعلان فرماتا ہے کہ وہ ہر دعا قبول فرمائے گا، لیکن بغیر دعا کے کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس صورت میں آپ کے خیال میں دنیا کا کیا نقشہ بنتا؟ میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا، عبدالحق نے بے بسی سے کہا۔ میں نے ایک بار یہ تصور کیا اور میری سمجھ میں آ گیا کہ اس صورت میں زندگی 1 گھنٹہ بھی جاری نہیں رہ سکتی تھی۔ ذرا سوچیں، اللہ سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، عالم الغیب ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں، نہ 7 آسمانوں میں، نہ 7 زمینوں میں، اور نہ ان کے درمیان، اور نہ سینوں میں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اپنی تمام مخلوقات کی ہر ضرورت کا علم ہے اسے، اور وہ بغیر مانگے ان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ زندگی کے تمام لوازمات انہیں عطا کرتا ہے، وہی تو پروردگار عالم ہے۔ اور باقی مخلوقات کو تو چھوڑیے، اشرف المخلوقات کو دیکھیے، ہم وہ ہیں جنہیں اپنے اگلے پل کے بارے میں یہ خبر تک نہیں کہ اس میں ہمارے لیے زندگی ہے یا نہیں، جبکہ دنیا کی ضرورتیں تو زندگی کے دم سے ہیں۔ زندگی نہیں تو سب کچھ ختم۔ ایسے لوگ اپنی ضرورتوں کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کیا مانگیں گے اللہ سے؟ وہ بغیر مانگے ہی ہمیں سامان زیست عطا فرماتا ہے۔ بس اپنی ایک ضرورت کا ہمیں پوری طرح علم ہے، یہ کہ قیامت کے دن ہم اپنے اپنے نامہ اعمال کے اسیر جہنم کے حقدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی مغفرت اور بخشش اور حساب یسیر کے محتاج ہوں گے۔ تو دعا بندگی ہی ہوئی نا؟ جی میں سمجھ گیا، عبدالحق نے کہا، مگر ہیلے کی اور وضاحت کر دیں۔ میں نے مثال دی تھی نا، کسان اور فقیر کی، لیکن ہیلے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا تو فصل تباہ ہو جاتی ہے یا بہت تھوڑی ہوتی ہے، بھیک بالکل نہیں ملتی یا ضرورت بھر بھی نہیں ملتی، تو یہ تو مشیت ہے، آپ اسے تقدیر کہہ لیجئے۔ بندے کا کام دعا کرنا اور ہیلا کرنا ہے، آگے اللہ کی مرضی۔ اب دیکھیے نا، یہ مثالیں تو عام ہیں۔ ایک شخص صبح سے شام تک سخت محنت کرتا ہے اور اسے بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہے،
اور کوئی محض 1 گھنٹے میں کوئی خاص مشقت کیے بغیر ہزاروں کما لیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جسے چاہے فراخی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ دست کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ جو کچھ انہیں حاصل ہوا وہ ان کی محنت، ان کے ہنر یا ان کے علم کی وجہ سے ہے۔ سعی اور عمل تو بس آخرت کے لیے ہے۔ تو دنیا میں ہیلا ضروری ہے لیکن آخرت کے لیے خالص عمل۔ اب ہیلے کی یہ بات دیکھیے کہ میرے پاس اللہ کا عطا کیا ہوا علم کا ایک بہت چھوٹا ذرہ ہے جو میری اوقات سے بہت زیادہ ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر اس کے دیے ہوئے علم سے استفادہ کرتے ہوئے ذائچہ بناتا ہوں، پھر اس پر غور کرتا ہوں اور بناتا ہوں۔ اب وہ کتنا مجھ پر روشن ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں جو بناتا ہوں اس کا صحیح اور غلط ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہیلا بہت ضروری ہے۔ عبدالحق کے لہجے میں اب بھی بے یقینی تھی۔ جی ہاں، اب آپ سوچئے تو کسی کو اولاد کی آرزو ہو اور وہ اللہ سے اس کی دعا کرتا ہے، لیکن شادی کیے بغیر اولاد اسے کہاں سے ملے گی؟ تو اولاد کے لیے شادی کا ہیلا ضروری ہے۔ لیکن میں تو شادی کر چکا ہوں، عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شفیق صاحب کا چہرہ تمتما اٹھا۔ میں نے تو بے خیالی میں ایک مثال دی تھی، میرا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا، مگر ہیلا تو میں کر چکا ہوں نا۔ گستاخی معاف، آپ کو سوچنا چاہیے کہ شاید اللہ کی مرضی اس بیوی سے اولاد عطا کرنے کی نہیں تو آپ کو دوسری شادی کرنی چاہیے۔ لیکن حضرت، اللہ کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ دیکھیے عبدالحق صاحب، ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ایک مربوط نظام، ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ یہ اللہ کا قائم کیا ہوا نظام ہے۔ دن اور رات کی تقسیم، سورج ہر روز اپنے وقت پر نکلتا اور غروب ہوتا ہے۔ دن روشن ہے اس لیے دنیا کے کام اس میں آسانی سے ہوتے ہیں، اور رات اندھیری ہے اس لیے آرام کے لیے ہے۔ موسم بھی مقررہ وقت پر آتے ہیں، اسی حساب سے فصلوں کے لیے وقت بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ کبھی آسمان پر گھٹا ہوتی ہے اور دھوپ نہیں نکلتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج نہیں نکلا۔ سورج تو اپنے وقت پر ہی نکلا، لیکن گھٹا کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آیا۔ دن مقررہ وقت پر شروع ہو گیا اور مقررہ وقت پر ہی رات بھی آئے گی۔ سورج اور چاند گرہن کا حساب 2000 تک کا تو یونانیوں نے لگایا ہوا ہے کہ اس دوران کب کتنے بج کر کتنے منٹ پر سورج یا چاند گرہن ہوگا، اور وہ اب تک سیکنڈز کی حد تک درست ثابت ہوتا آیا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کا قائم کیا ہوا نظام مکمل ہے۔ اللہ نے رہنمائی فرمائی، انسان کو اس کا ادراک عطا فرمایا اور اسے آسانی کے ساتھ اس کا پابند کر دیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ فصل ربی کا وقت کون سا ہے اور خریف کا کون سا ہے۔ سب مقررہ وقت پر ہل چلاتے اور بوائی کرتے ہیں، اور فصل بھی مقررہ وقت پر ہی اترتی ہے۔ اللہ اپنے نظام میں خلل نہیں پڑنے دیتا۔ اب اس مربوط نظام کی بنیاد پر ملحد کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، ایک خلائی تصادم کے نتیجے میں زمین وجود میں آئی اور کیمیاوی عمل اور رد عمل کے نتیجے میں اس پر زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ خودکار نظام ہے اور خود بخود چل رہا ہے۔ عبدالحق اس وقت سراپائی سماعت تھا۔ وہ سحر زدہ سے شفیق صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اپنے لڑکپن میں پہنچ گیا تھا جب وہ گرد و پیش پر غور کرتا اور اسی طرح کی باتیں سوچتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کب اور کیسے وہ پیچھے چلا گیا۔ یہ سب تو اسے خود ہی سمجھ لینا چاہیے تھا۔ لوگ اس طرح گمراہی میں پڑتے ہیں۔ شفیق صاحب کہہ رہے تھے، اللہ کی رحمت بے پایاں ہے، اسے اپنے بندوں کی گمراہی گوارا نہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے اس نے معجزے بھی دکھائے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر حجت تمام کر دی، ان کے لیے گمراہی کا کوئی معقول جواز نہیں رہنے دیا۔ پیغمبر بھیجے، انہیں معجزے عطا فرمائے، صحیفے اتارے، اپنی کھلی نشانیاں دکھائیں۔ قیامت کے دن کوئی اپنے کفر، اپنی گمراہی کا عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ بے شک، عبدالحق نے کہا۔ آپ نے جس طرف اشارہ کیا عبدالحق صاحب، وہ 3 واقعات ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ ان میں 2 پیغمبر تھے اور ایک جلیل القدر پیغمبر کی ماں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زوجہ کی موجودگی میں فرشتوں نے بیٹے کی بشارت دی تو ان کی زوجہ نے کہا کہ وہ بوڑھی اور بانجھ اور ان کے شوہر ضعیف، اولاد کا کیا سوال؟ یعنی انہوں نے دنیاوی سسٹم کا حوالہ دیا اور فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ سے دعا کی،
ایسے عالم میں کہ ضعیف تھے اور ان کی زوجہ بھی بوڑھی اور بانجھ تھیں۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی۔ تب انہیں خیال آیا کہ اولاد کی اہلیت نہ تو وہ خود رکھتے ہیں اور نہ ان کی اہلیہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ ہو کر رہے گا۔ پھر حضرت بی بی مریم کنواری تھیں، لیکن اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئیں۔ انہیں بھی اس کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے بھی حیرت سے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہوا۔ میں اس پر سوچتا ہوں عبدالحق صاحب تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ معجزے در حقیقت اس وقت سے لے کر قیامت تک اس زمین پر پیدا ہوئے اور زندگی گزارنے والے انسانوں کے لیے عظیم ترین رحمت تھے۔ میں غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کلمہ شہادت کی شہادت دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد، احد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کی قدرت سے کچھ باہر نہیں۔ اس نے ایک مکمل نظام قائم اور جاری فرمایا، اس نظام کو اصولوں اور ضابطوں کا پابند فرمایا، قوانین بنائے اور ان کا اطلاق فرمایا۔ سب اس کے پابند ہیں سوائے اس کے وہ اپنے بنائے ہوئے نظام سے باہر جب جو چاہے کر سکتا ہے۔ اصول، ضابطے اور قوانین اس کے لیے نہیں۔ تو یہ گواہی ہے نا اس گواہی کی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد، احد اور یکتا ہے، کیونکہ اس کے سوا باقی سب اس نظام کے اصولوں، ضابطوں اور قوانین کے پابند ہیں۔ اب یہاں انسان کی بدبختی دیکھیں کہ وہ اللہ کی عظیم رحمت کو ہدایت کے بجائے گمراہی کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ سو بدبختوں نے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا مان لیا، جبکہ اللہ نے کتاب میں واضح کر دیا کہ وہ انسانوں میں انہی جیسے کسی انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے، اور وہ بدبخت اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن پورے کلمہ شہادت کی نفی کرتے ہیں۔ بیٹا تو باپ کا وارث ہوتا ہے، نسل آگے بڑھاتا ہے، بیٹا تو ہر چیز میں باپ کا شریک ہوتا ہے۔ معبود کا بیٹا ہو تو معبود واحد اور احد کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کی عبادت ہوگی تو بیٹے کی بھی ہوگی۔ تو ظالموں نے اللہ کو ماننے کے باوجود سب کچھ گنوا دیا، بلکہ اللہ کے شدید غیظ و غضب کے حقدار ہو گئے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ غضب اس بات پر آتا ہے کہ اس پر رشتوں کی تہمت لگائی جائے۔ یہ بدترین شرک ہے۔ شفیق صاحب کہتے کہتے رکے، پھر گہری سانس لے کر بولے، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ ہم تو ہیرے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ کن فرما دیں تو زمین آسمان جیسی تخلیقات وجود میں آ جائیں، اور جس امر کا وہ محض ارادہ کر لیں وہ رونما ہو جائے۔ لیکن اللہ نے یہ نظام قائم فرمایا، اس کے لیے اصول، ضابطے اور قوانین بنائے، اسباب کا نظام قائم فرمایا۔ اسی لیے تو کائنات کا نظام بغیر کسی خلل کے چل رہا ہے۔ اللہ کی مرضی ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ نظام اس نے میزان کے ساتھ، عدل کے ساتھ قائم فرمایا۔ تو دیکھ لیں کہ سورج ہر روز مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک دن سورج الٹا چلے گا اور مشرق میں غروب ہوگا، یعنی نظام میں انتشار شروع ہوگا جو قیامت پر ختم ہوگا۔ قیامت تو سب کچھ تہس نہس ہو جانے کا نام ہے نا۔ اب آپ کو 1000 روپے کی ضرورت ہے اور آپ اللہ سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو ہیلا کرنا ہوگا، یعنی اللہ کے بندوں میں سے کسی سے سوال کرنا ہوگا۔ اب دعا کی اور پہلے اللہ سے سوال کیا تو اللہ خوش ہو کر آپ کو اس بندے کی طرف بھیجے گا جو اس کے حکم سے آپ کی ضرورت پوری کرنے والا ہوگا، اور اس کی مرضی ہوئی، کرم زیادہ ہوا تو یہ ہوگا کہ بغیر مانگے کوئی آپ کو یہ رقم دے جائے گا، لیکن آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ آپ کے گھر کی چھت سے یہ رقم آپ پر ٹپک جائے گی، اگرچہ یہ بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، لیکن آپ کو بہرحال سسٹم میں رہ کر امید رکھنی ہے۔ اللہ سے معجزے کا تقاضا کرنا گستاخی ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ شرط لگائی وہ ایمان سے ہمیشہ کے لیے دور ہوئے اور کفر میں جا پڑے۔ لیکن دعا بندگی ہے اور بندگی میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ان کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے ان کی دعا سنی اور اولاد عطا فرما دی۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں بیماری میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن وہ شفا یاب ہو گئے اور ڈاکٹروں کے دیے گئے وقت کے برسوں بعد آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ کی قدرت، رحمت، عطا اور فضل برحق ہے عبدالحق صاحب، لیکن میرے خیال میں ہیلا ایمان کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ جزاک اللہ حضرت، آپ نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھا دیا۔
अब्दुल हक ने पुरखुलूस लहजे में कहा। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? अब्दुल हक हिचकिचा रहा था, लेकिन बिलाखिर उसने कह ही दिया, मुझे हज की बड़ी आरजू है हजरत। तो ये भी आप जानते हैं कि वहाँ अल्लाह के बुलावे के बगैर कोई नहीं जा सकता। जी बेशक, लेकिन आपकी एक बात ने मुझे फिक्रमंद कर दिया है। आप खुलकर कहें ना। आपके गुरुजी ने मेरे जायचे के बारे में कहा कि मेरे नसीब में गैर मुल्की सफर नहीं है। जी हाँ, जायचा तो यही बताता है, और ये भी बताया कि मेरी मौत मुल्क से बाहर होगी। जी हाँ, आपके जायचे में ये दोनों मुतजाद बातें मौजूद हैं। अगर मेरी किस्मत में गैर मुल्की सफर नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं हज नहीं कर सकूंगा। शफीक साहब चंद लम्हे सोचते रहे, फिर बोले, देखिए, मैं हज को इस मामले से अलग समझता हूँ, लेकिन इल्म तो आपको यही बताता है ना। शफीक साहब हिचकिचाते रहे, फिर उन्होंने असबात में सर हिला दिया। अब ये बताएं कि इस तजाद के बारे में आपका इल्म क्या कहता है कि गैर मुल्की सफर मैं करूंगा या नहीं, और मौत मेरी बैरूने मुल्क होगी। शफीक साहब फिर सोच में पड़ गए। कुछ देर वो जायचे का जायजा लेते रहे, फिर उन्होंने सर उठाया। इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले जायचे में मौजूद एक और तजाद पर बात कर लें। जायचे की रूह से आप बादशाह भी हैं, फकीर भी और गुलाम भी। अब मैं तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। हाँ, अब्दुल्लाह साहब को मैंने देखा है कि वो बादशाह थे, लेकिन लाल आंधी में तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। अब आप ही मुझे बताएं, आरिफ साहब ने जो आपका तारुफ कराया, तो उससे तो ये लगता है कि आप नौकरी कर रहे हैं। जी हाँ, ये दुरुस्त है, अब्दुल हक ने कहा, लेकिन किसी मजबूरी और जरूरत के तहत नहीं। मेरे एक शफीक बुजुर्ग हैं, ये उनके हुक्म की तामील है, उनके नजदीक ये कौमी खिदमत है। तो आप जरूरतमंद नहीं। हालांकि लाल आंधी के बाद अल्लाह का फजल है। अम्मा जिन्होंने मुझे दूध पिलाया था, उन्होंने लाल आंधी से पहले बहुत कुछ मुझे दे दिया था, वही मेरे लिए बहुत काफी था। अब्दुल हक ने उन्हें कियाम पाकिस्तान के बाद की तफसील बताई। अफसरों ने इधर उधर के गांव की जमीन भी मेरे नाम करा दी, और खुदाई के बाद हवेली के तहखाने से भी बहुत कुछ निकला, लेकिन मैंने सब कुछ जुबैर भाई को सौंप दिया है। मेरे पास तो इतनी फुर्सत ही नहीं। ये जुबैर साहब कौन है? हवेली के मुलाजिम थे। पिताजी ने उन्हें और उनकी बीवी को मेरे साथ दिल्ली भेजा था। वो दोनों मेरे साथ ही मुसलमान हुए थे। माशा अल्लाह, हिदायत का सिलसिला कितनी दूर तक जाता है, शफीक साहब ने खुश होकर कहा। फिर बोले, तो बात तो सच है, आप बादशाह हैं, लेकिन मिजाज में फकीरी है। अब्दुल हक चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, जी नहीं, पैसा मैं दिल खोल कर खर्च करता हूँ। कई जगहों पर जमीनें खरीदी हैं मैंने, गाड़ियां कई हैं मेरे पास। अभी हाल ही में एबटाबाद में जमीन खरीदी है। बहरहाल मेरी समझ में बात आ गई, शफीक साहब ने कहा। जायचे के जिस तजाद की आपने बात की, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि मैं उसे कैसे देखता हूँ। एक पहली बात तो यह है कि ऐन मुमकिन है मुझसे तशरीह में कोई गलती हुई हो, और इनमें से एक बात गलत, यानी बैरून मुल्क वफात और गैर मुल्की सफर में से कोई एक दूसरी बात। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हज का मामला मैं सबसे अलग समझता हूँ। बादशाहों का बादशाह जिसे जब चाहे अपने यहाँ मेहमान बुला ले, और उसका बुलावा ना हो तो जायचे में मौजूद गैर मुल्की सफर भी बेकार है। अभी हम इस पर बात कर चुके हैं कि अल्लाह जब चाहे अपने लिखे हुए मुकद्दर में, अपने बनाए हुए अटल कवानीन में भी वक्ती तरमीम कर लेता है। कादिर मुतलक जो हुआ, तो इस सूरत में जायचे की किसी बात की कोई अहमियत नहीं रहती। और अब्दुल हक साहब, ये भी मुमकिन है कि जायचा भी दुरुस्त हो और मेरी तशरीह भी दुरुस्त हो, और दोनों मुतजाद बातें दर हकीकत वाक़ होकर रहें, यानी मैं गैर मुल्की सफर भी ना कर सकूं और मेरी मौत बैरून मुल्क हो। अब्दुल हक ने हैरत से कहा, ये कैसे मुमकिन है? जब अल्लाह की बात हो रही हो तो ऐसा जुमला कभी मुंह से न निकालें अब्दुल हक साहब। शफीक साहब के लहजे में हल्की सी तंबीह थी। ये मुमकिन और नामुमकिन तो हम बेबस और फानी इंसानों के लिए है। अब्दुल हक पर थरथरी चढ़ गई। वो दिल ही दिल में तौबा कर रहा था। उसे शर्मिंदगी हो रही थी कि जायचे को शिर्क समझने वाला ऐसी बात कर रहा था और जायचा बनाने वाला उसे टोक रहा था। तो वो जायचा बनाने वाला अल्लाह से कितना डरता है, और वो खुद अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। मोजज़ा क्या होता है? खिलाफे मामूल, खिलाफे अक्ल और खिलाफे इल्म होने वाला कोई ऐसा काम जिसकी तोजीह से इंसान आजिज हो। और मोजज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए है, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और उसकी रहमत और हुक्म से किसी बंदे से कोई ऐसा काम सरजद हो जाए तो इसे करामत कहते हैं, मोजज़ा नहीं। और होती वो भी अल्लाह की तरफ से है और उसके हुक्म से होती है। जी मैं समझ गया
इस बार अब्दुल हक के लहजे में बला का एजज़ था। ये कायनात असरार से पटी पड़ी है अब्दुल हक साहब। शफीक साहब ने कहा, हर होनी में कितने ही रूमोज हैं। अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया तो उस पर बड़े करम फरमाए, उसे तमाम मखलूकात पर फजीलत अता फरमाई, जमीन पर उसे अपनी नियाबत अता फरमाई, अपना खलीफा बनाया और सब कुछ उसके लिए तस्खीर कर दिया। लेकिन देखें तो इंसान अभी अपने निज़ाम शमसी को भी नहीं समझ पाया। अल्लाह ने सब कुछ तस्खीर कर दिया तो इंसान बेखबर क्यों है? मैं भी इस पर सोचता हूँ। अल्लाह का नाइब होना कोई मजाक नहीं। अल्लाह ने कितनी सलाहियतें, कितनी ताकतें इंसान को अता की होंगी, इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अच्छे बादशाह अपने वली अहद को हर तरह की तरबियत दिलाते हैं। तमाम उलूम फ़नून में उन्हें ताक किया जाता था, जंगी सलाहियतें उभारी जाती थीं, असलहे का इस्तेमाल सिखाया जाता था। जबकि ये तो अल्लाह की नियाबत का मामला है, और ये नियाबत किसी एक इंसान के लिए नहीं, तमाम इंसानों के लिए है। जो चाहे खुद को अहल साबित कर दे, मनसब उसी का है, तो वो बेपनाह सलाहियतें और ताकतें हर इंसान में मौजूद हैं, लेकिन वो उनसे बेखबर है, उनके इदराक से महरूम है। मैं सोचता हूँ कि हर आदमी के अंदर एक गार है जिसमें ये खजाने मौजूद हैं। 40 चोरों के गार का तस्वुर कीजिए, उसका दरवाजा खुल जा सिम कहने पर खुलता था, तो ये हमारी सलाहियतों और ताकतों के खजाने का दरवाजा कैसे खुलेगा? मेरा ख्याल है कलमाए शहादत के जरिए ये गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी पैगंबर हैं। लेकिन ये कोई चोरों का खजाना नहीं कि बस लफ्ज अदा किए और दरवाजा खुल गया। दुनिया दारुल अमल है। कभी मैं गौर करता हूँ तो सोचता हूँ कि सूरह इखलास कलमाए शहादत की तसरीह है। कलमाए शहादत में तो सिर्फ अल्लाह का माबूद होना है। सूरह इखलास वजाहत करती है वहदानियत की। यहाँ वो वाहिद ही नहीं, अहद भी है। और फिर अल्लाह की एक बड़ी सिफ्त, वो समद भी है, बेनियाज, उसे किसी की जरूरत नहीं, उसे कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है सब उसी का है। उसे तो हमारी बंदगी की जरूरत भी नहीं। वो तो इस बंदगी के लिए बड़े बड़े इनामात लिए बैठा है। वो तो देने वाला है। और आगे फरमाता है, ना उसने किसी को जना और ना वो किसी से जना गया। तो वरासत का सिलसिला खत्म। ये जो हमारे दुनियावी रिश्ते हैं, माँ बाप, बीवी, औलाद, ये वो बुनियादी रिश्ते हैं जिससे रिश्तेदारियां आगे बढ़ती हैं। अल्लाह इन सबसे पाक है। यहाँ उसकी सिफ्त पर आखिरी मोहर लग गई कि वो समद है, हर जरूरत से पाक और बेनियाज। तो साबित हो गया कि वो यकता है, उस जैसा कोई नहीं, कोई उसका हम पल्ला, कोई उसका हमसर नहीं। वो सबसे बुलंद है और हर कमजोरी से पाक, कि जरूरत ही तो कमजोर बनाने वाली चीज है, जबकि वो कादिर मुतलक है। दुनिया में ये वाजे है कि बेटा बाप जैसा होता है, कभी वो बाप से आगे भी निकल जाता है। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि ना उसके माँ बाप हैं, ना बीवी, ना औलाद, तो उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ये कलमाए शहादत का ला शरीका लहू हो गया। और आखिरी आयत में उसने ऐलान फरमा दिया कि कोई उसका हमसर नहीं, किसी एतबार से उस जैसा नहीं, जो कि पिछली आयत से अखज़ होने वाला मंतकी नतीजा है। ये है सूरह इखलास, बंदे को खालिस शिर्क से पाक कर देने वाली, बंदे को अल्लाह का बंदा बना देने वाली सूरह मुबारका कलमाए शहादत की बलीग तशरीह। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सूरह मुबारका चाबी है अल्लाह की नियाबत और खिलाफत की। अपना असल मनसब हासिल करना है तो इस पर अमल करो। ये पहली सीढ़ी है उस मकाम पर पहुंचने की। अब अल्लाह की नियाबत कोई ऐसी चीज नहीं कि एक सीढ़ी चढ़कर हासिल कर ली जाए, लेकिन इससे आपके सामने वो पूरा जीना आ जाता है जो आपकी निगाहों से ओझल था। और जीना है किताब अल्लाह, जिसमें ये छोटी सी रहनुमा सूरत मुबारका है। तो अल्लाह ने ये कायनात और उसकी हर चीज मुसख्खर फरमा दी अपने खलीफा के लिए, जाहिरी तौर पर भी और बातिनी तौर पर भी। बातिनी तौर पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो उसके बंदे हैं, और जाहिरी तौर पर सबके लिए, चाहे वो उसे ना मानते हों। अब देखें, 4 अहम तरीन अनासिर हैं, मिट्टी, पानी, हवा और आग। मिट्टी यानी जमीन तो हमें अता ही मुसख्खर करके फरमाई कि वो जाए करार रहे, कशिश का और मीज़ान का निज़ाम कायम फरमाया, और ज़मीन में पहाड़ों के लंगर गाड़े कि वो कहीं हमें लेकर लुढ़क ना जाए। वज़न का निज़ाम कायम फरमाया कि बेवज़नी की कैफियत में तो हम अपनी मर्जी से चल भी नहीं पाते। ज़मीन को तस्खीर फरमाया कि हम इस पर मकान बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जंगलात उगाते हैं। ये सब बग़ैर मांगे अता फरमाया और अलका के ज़रिए रहनुमाई फरमाई।
پھر آگ پر قابو عطا فرمایا کہ تمام مخلوقات کے برعکس ہم کھانا پکا کر کھاتے ہیں۔ آگ پر باطنی طور پر مسخر کرنے کی نشانی آتش نمرود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دھواں بھی نہیں جلا سکی۔ پھر پانی ہے جس میں ہم تیرتے بھی ہیں، کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز بناتے ہیں جن پر اسباب تجارت لاد کر ہم سمندر کے سینے پر مہینوں کی مسافت طے کرتے ہیں، سمندر پر جس کی گہرائی نامعلوم ہے صرف اس لیے کہ اللہ نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اور ہوا کو لیجئے، پرندے اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے ہوا کو مسخر کر دیا ہے۔ انہیں اڑتے دیکھ کر ہی انسان کے دل میں اڑنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے اس پر سوچا، یوں جہاز بنائے گئے جنہوں نے سفر کو آسان کر دیا۔ یہ سب ظاہری طور پر سامان زیست ہے، سب کے لیے ہے، لیکن اس میں ہیلے کی ضرورت پڑی اور پھر اللہ نے رہنمائی فرما دی۔ غور و فکر اور تجسس بھی ہیلا ہے اور اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے۔ اب انسان کی فطرت اترا جانا ہے، غرور نہ کرنے لگے، یہ نہ سمجھنے لگے کہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے لیے اللہ نے رحمت فرمائی، زمین مسخر کر دی، لیکن جب زلزلے کا حکم دیا تو نہ انسان کو اس کا پتہ چلتا ہے اور نہ وہ اسے روک سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی کشتیاں بڑے بڑے سفر کرتی ہیں، لیکن آدمی اپنے بنائے ہوئے جن بڑے بڑے جہازوں کو ناقابل تسخیر سمجھتا ہے وہ پہلے ہی سفر میں اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی غرق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے سمندر چڑھ جائے تو بستیاں نیست و نابود ہو جاتی ہیں اور بے بس انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حکم سے ہوا غضبناک ہو جائے تو آدمی کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا، سب کچھ تہو بالا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جنگل میں آگ بھڑک اٹھے تو بجھائی نہیں بجھتی اور اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں بندوں کے لیے۔ اصل مالک وہ ہے، سب اس کی قدرت ہی ہے، اس کے نائب کے لیے اس کی اطاعت اور بندگی لازمی ہے۔ شفیق صاحب کہتے کہتے رکے۔ معاف کیجیے گا، میں بھی کہاں کا کہاں نکل گیا۔ آپ کہتے رہیے، عبدالحق نے کہا۔ جب اللہ کے مظاہر پر بات ہو تو ارتکاز کہاں ممکن ہے؟ عقل تو کثرت سے حیران اور عاجز ہو جاتی ہے۔ آپ یقین فرمائیں، میں بڑی دلچسپی سے سن رہا ہوں، بلکہ اس دوران میری سمجھ میں عناصر کی باطنی تسخیر کی مثالیں بھی آئیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے سمندر کو پھاڑ کر اسے پار کرنے کا راستہ بنا دیا اور پھر اسی سمندر کو ملا کر فرعون کو اس کی فوج سمیت غرق کر دیا۔ جی ہاں، یہ عناصر کی بات تو ضمنی طور پر نکل آئی، ویسے یہ بنیادی بات ہے۔ شفیق صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، دراصل میں ان دو اہم ترین جہتوں کی بات کر رہا تھا جو اس نظام میں کار فرما ہیں، جن کے بارے میں انسان کم ہی غور کرتا ہے۔ وہ ہیں زمان و مکان، یعنی وقت اور مقام۔ آپ وقت کہہ لیجئے یا زمانہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر بھیجا، یہ مقام ہے۔ پہلے ان کا مقام جنت تھا اور وقت اس کائنات کی اہم ترین چیز، اللہ کی قدرت کا بہت بڑا مظہر اور بہت بڑا راز۔ وقت جو جاری و ساری ہے، کبھی رکتا نہیں، جس کی ابتدا ازل ہے اور انتہا ابد، لیکن ازل اور ابد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ وقت یہاں زندگی کا پیمانہ ہے، یہ میعاد کا، مہلت کا تعین کرتا ہے۔ اس کی اہمیت تو دیکھیں کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی تو ہم زمان و مکان کے پابند ہیں۔ اگر ہمیں یہاں سے 1 میل دور جانا ہے بغیر سواری کے تو مجھے وہاں پہنچنے میں 15 منٹ لگیں گے اور آپ کو شاید 10 منٹ لگیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ہم 1 سیکنڈ میں وہاں پہنچ جائیں۔ یہ وہ قانون ہے جس کے تحت زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ ہم سب وقت کے تابع ہیں۔ وقت ہمیں آگے بڑھاتا اور اس منزل تک پہنچاتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے متعین کی ہے۔ ہم وقت میں سفر کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہی وقت سے ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس میں سفر کرتے ہوئے ہم بچپن، لڑکپن، جوانی اور ادھیڑ عمری سے گزر کر بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے جو میعاد مقرر کی ہے اس تک پہنچ کر موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ہم زمان و مکان کی قید میں ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں، اپنے غلاموں کے لیے سب کچھ تسخیر کر رکھا ہے، اور اس میں زمان و مکان بھی شامل ہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عبدالحق نے اعتراض کیا۔ میری کیا مجال کہ کچھ کہہ سکوں؟ شفیق صاحب عاجزی سے بولی، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ میں معراج شریف کا حوالہ نہیں دوں گا کہ وہ اللہ اور اس کے سب سے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے، اور ایسا معاملہ کسی انسان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن سورہ کہف میں اصحاب کہف کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ وہ ایمان سے جبراً محروم کیے جانے کے خوف سے پناہ لینے کے لیے غار میں پہنچے اور وہاں سو گئے،
उठे तो उनका गुमान यही था कि वो चंद घंटे सोए होंगे। बाहर निकलने पर उन्हें पता चला कि जमाने गुजर गए। कुरान में है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग 300 साल उस गार में रहे और कुछ इसमें 9 साल का इजाफा करते हैं, जबकि हकीकत अल्लाह ही जानता है। और वो सोकर उठे तो वैसे ही जवान थे। इसका मतलब है कि उस गार में वक्त की गर्दिश अल्लाह के हुक्म से ठहर गई थी। वो अल्लाह का राज है, वो एक निशानी थी कि अल्लाह कादिर मुतलक है। मगर अब मैं सूरह नमल का हवाला देता हूँ। हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खबर लाया सबा के बारे में और उन्हें मलिका सबा के बहुत बड़े तख्त के बारे में बताया। आयत नंबर 38 और 40 के दरमियान कुछ यूं है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अहले दरबार, कौन तुम में से ला सकता है मेरे पास उसका तख्त, इससे पहले कि वो हाजिर हूँ मेरे हुजूर मुतिय फरमान होकर। अर्ज किया एक कवि हैकल जिन ने, मैं हाजिर कर दूंगा आपके पास वो तख्त, इससे पहले कि आप उठें अपनी जगह से, और यकीनन मैं इसकी ताकत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। कहा उस शख्स ने जिसके पास था किताब का इल्म कि मैं ले आता हूँ वो तख्त आपके पास, इससे पहले कि झपके आपकी पलक। चुनाचे जब देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को रखा हुआ अपने पास तो पुकार उठे, ये फजल है मेरे रब का। मैंने इन आयात को पढ़ा अब्दुल हक साहब, तो मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ी हकीकत की इत्तिला दे रही हैं। कवि हैकल जिन ताकतवर था। उसने दरबार बर्खास्त होने से पहले तख्त लाने की पेशकश की जो दुनियावी निज़ाम के मुताबिक थी। इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं थी। जबकि किताब का इल्म रखने वाले ने वो भारी तख्त पलक झपकने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया, जबकि वहां जमानो मकान का बड़ा फासला हाइल था। ये कवि हैकल जिन की बात से साबित है। तो मेरे ख्याल में ये आयत मुबारका रहनुमाई फरमाती है कि ईमान और अल्लाह की मुकम्मल ताबेदारी के बाद तीसरी सीढ़ी किताब है, और जिसे अल्लाह के फजल से कि उसके फजल के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं किताब का इल्म हासिल हो जाए तो वो उन बंदों में शामिल हो जाता है जिनके लिए अल्लाह पाक ने कायनात को तस्खीर कर दिया। मकानो जमा के फासले उसके लिए बेमानी हो जाते हैं, वो उन पर हावी हो जाता है। मैं सोचता हूँ इन आयात में जिस साहिबे इल्म का जिक्र है उनके पास पिछली ही किसी किताब का इल्म होगा, जबकि कुरान अल्लाह की आखिरी और मुकम्मल किताब है और यकीनन हर पिछली किताब से बढ़कर है, क्योंकि इसमें अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया। तो जिसे इस किताब का इल्म हासिल हो जाए उसका क्या मकाम होगा? किताब का इल्म हासिल किससे होगा? अब्दुल हक ने कहा, ये तो अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे अता फरमा दे। नबूवत की तरह बनी इसराइल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर हसद की वजह से ईमान नहीं लाए। वो समझते थे कि यह उन्हीं का हक है और अल्लाह ने फरमाया कि यह उसका फजल है, वो जिसे चाहे नवाज दे। ये तो अल्लाह के मुंतखिब बंदे होते हैं और इस इंतखाब की वजह मुंतखिब करने वाला ही जानता है। बंदों का ना इसमें कोई बीच है और ना ही उनके सोचने की बात है। शफीक साहब कहते कहते रुके और किसी गहरी सोच में डूब गए। फिर बोले, बहरहाल मुझे लगता है कि अल्लाह को किसी बंदे की इताअत और बंदगी पसंद आ जाए तो वो उसे अपनी अता की हुई ताकतों और सलाहियतों का इदराक अता फरमाता है और उनके इस्तेमाल का तरीका भी सिखा देता है ताकि वो उनसे इस्तिफादा कर सके। और किताब का इल्म हासिल कैसे होता है? अब्दुल हक ने सवाल उठाया। बुनियादी बात तो वही है, अल्लाह का फजल, और हीला है किताब का मुताला करना। तो पहला पहलू तो इक्तिसाबी हुआ, वो बहुत महदूद है, यानी अल्फाज के जाहिरी मानी समझना। अब हम जानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, इसके एक एक लफ्ज में और बैनुल सुतूर में बेशुमार हिकमतें हैं जिन्हें समझना इंसान के बस की बात नहीं। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया कि इससे बहुत लोगों को हिदायत मिलती है और बहुत लोग गुमराह भी होते हैं। अब ये बड़ी डरावनी बात है कि कुरान पढ़कर बंदा गुमराह हो जाए। फिर अल्लाह ने फरमाया कि हिदायत उन्हें मिलती है जो रुजू करने वाले हों। तो वाज़ेह तौर पर रहनुमाई फरमा दी कि कुरान पढ़ने से पहले आदमी अल्लाह से रुजू करे और रहनुमाई और हिदायत की दुआ करे और गुमराही से पनाह मांगे। अल्लाह की रहमत होती है तो मानी और असरार खुलने लगते हैं। अल्लाह दिलों पर मुफाहिम अलका फरमाते हैं और ये इल्म इक्तिसाबी नहीं होता। अब्दुल हक इस बात को समझता था, उसे इसका तजुर्बा भी था। जिन आयात का शफीक साहब ने हवाला दिया था वो उसने बार बार पढ़ी थी, लेकिन वो किताब का इल्म रखने वाली ताकत के नुक्ते को नहीं समझ सका था। जबकि शफीक साहब ने उसे समझ लिया था। उसे अंदाजा हो रहा था कि उसके लिए नए दर खुल गए हैं। यहाँ आने में भी उसके लिए अल्लाह की रहमत थी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह की कुदरत का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शफीक साहब ने अपनी बात जारी रखी।
اس کے لیے عاجز کو دینے والا ایک حوالہ ہی کافی ہے کہ اللہ نے کن فرمایا اور زمین اور آسمان جیسی تخلیقات وجود میں آ گئیں، جبکہ ہم اللہ کے نائب اور خلیفہ ہونے کے باوجود ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو اللہ جسے چاہے زمان و مکان کی قید سے آزاد کر دے۔ حج اللہ کی میزبانی کا شرف ہے جو اس کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس تمام وسائل موجود ہیں لیکن شدید خواہش کے باوجود حج نہیں کر پاتے۔ ان میں سے ایک صاحب تو 5 سال سے مکہ معظمہ میں مقیم ہیں لیکن حج نہیں کر پائے۔ ایک صاحب کا نام 4 سال سے قرعہ اندازی میں آ رہا ہے لیکن روانگی سے ذرا پہلے ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں جا پاتے۔ اور میں نے بے حیثیت لوگوں کو جنہیں نہ خواہش ہے نہ امید، بالکل اچانک بے گمان حج پر جاتے دیکھا ہے۔ تو عبدالحق صاحب، یہ سعادت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ زائچہ آپ کے لیے کیا بتاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ممکن ہے مجھ سے تشریح میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کیونکہ بظاہر یہ ممکن نہیں کہ آپ غیر ملکی سفر بھی نہ کریں اور آپ کی موت آپ سے دور بیرون ملک واقع ہو۔ ان میں سے کوئی ایک بات غلط ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ زائچہ بھی درست ہو اور میری تشریح بھی، اور قادر مطلق کے حکم سے یہ دونوں متضاد باتیں عملی طور پر واقع ہو کر رہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، جیسے کسی کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں رہا ہو۔ پھر شفیق صاحب نے کہا، کچھ مطمئن ہوئے آپ؟ جی الحمدللہ، مطمئن بھی اور کچھ سیراب بھی۔ عبدالحق نے کہا، اور الحمدللہ پیاس بھی بڑھ گئی۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اسی لمحے شفیق صاحب کا بیٹا اندر آیا۔ بابا جان، کھانا لے آؤں؟